أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ البقرہ آیت نمبر 199. ہماری 188 آیتیں جو ہوئی ہیں ان میں احکام علمیہ و عملیہ پورے ہو گئے تھے. احکام علمیہ و عملیہ یہ 6 کی تعداد میں تھے. ایک ان میں عقیدے کا حکم تھا اور 6 ان میں اعمال کے متعلقہ تھے، اور 6 میں بھی 4 ایسے تھے جو اصل الاصول تھے یعنی کرنے کے کام تھے، اور ایک ایسا تھا جو نہ کرنے کی چیز تھی. تو یوں سمجھیے اعتقاد کے بعد حقیقتاً 4 احکام آئے، اور 5واں حکم جو تھا وہ تو نہیں کی صورت میں تھا. اب یسألونک کا جو آگے چلے گا یہاں سے تھوڑی ترتیب کو چینج کر رہے ہیں، توجہ سے سننا دیں. جس طرح میں نے سورہ فاتحہ کے بعد عرض کیا تھا کہ تھوڑی سی سپیڈ تیز ہو رہی ہے، کیونکہ جتنے اصطلاحات یا جتنے طور طریقے تدبر قرآن کے آتے جائیں گے تو ہمارا سفر تیز ہونا شروع ہو جائے گا. جتنی پریکٹس زیادہ کرنی پڑے گی اتنا ہمارا سفر آہستہ رہے گا. تو چونکہ ہم قرآن پڑھنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، پڑھنا تو انشاءاللہ ہے نا جی بعد میں، تو یہ طریقہ تو ہمیں آ جائے، تو طریقہ جب آ جائے گا تو تھوڑی سپیڈ تیز ہونا شروع ہو جائے گی. آج دوسری دفعہ سپیڈ کو تھوڑا تیز کر رہے ہیں کیونکہ اختتام ہو گیا ہے احکام علمیہ و عملیہ کا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ روئے زمین پر جو رہنے کے طریقے اللہ نے سکھائے ہیں نا وہ پورے ہو چکے ہیں. آخری حکم ان میں یہی تھا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اس لیے جی اس حکم کو ہم کہتے ہیں روئے زمین کا آخری حکم اس کائنات انسانیت کے لیے. اس کے بعد کیا شروع ہو رہا ہے پڑھیں گے جی، اللہ کی کلام ہے، اس کے ختم تو نہیں ہونے والا یہ سمندر، تو پڑھیں گے تو صحیح آگے ہم. لیکن ہمیں جو سکھانے کی چیزیں تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں، 6 کے 6 احکام. اب تھوڑی سپیڈ اگر تیز ہو جائے تو کوشش بھی کریں گے کہ تیز کریں تاکہ سفر ہمارا لائن پر آ جائے. یسألونک عن الأہلہ، یہاں سے پھر آپ کو ایک دفعہ بتاؤں گا کہ پریشان کن امور تھے اس لحاظ سے کہ اللہ کریم کی بات کی آخر تک پہنچنا ہے جو اللہ کریم ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہوں اور ہم سمجھ نہ پا رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے ہم کمی کر رہے ہیں، اور اگر ہم سمجھ جائیں تدبر کر کے تو اس کا مطلب ہے اللہ کریم کی احسانات تک ہم پہنچ چکے ہیں. الحمدللہ ذالک الفضل من اللہ. تو جتنا کچھ تفسیریں میں دیکھ چکا ہوں جی، کمزور سے علم کے ساتھ ساتھ، کمزور سے وجود کے ساتھ ساتھ، تو وہاں تک تو اتنی پریشان کن امور تھے کہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو ہمیں یہ سمجھ آنے والا نہیں ہے. وجہ چھوٹا سا اشارہ آپ کو بتاؤں گا. یہ جگہ میں اکثر کھول کر اپنے علماء ساتھیوں کو دکھاتا ہوں. یہ سورۃ البقرہ کی میں کہتا ہوں پہلا یسألون دیکھو نا، اس کے ساتھ ایک لفظ آئے گا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. آگے کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ابھی فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. اچھا جی، ایک آیت چھوڑ کر دوسری چھوڑ دی، اور یہ اگلی آیت نمبر 194 میں آ گیا نا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
ان اللہ مع المتقین، یہ بھی آ گیا، اور اس سے ساتھ والی اگلی آیت میں آ گیا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، گویا کہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہوتا ہے احسان۔ بات تو پھر بھی تقوی کی آ گئی نا جی۔ اگلی آیت جب ختم ہونے لگی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر وہی بات آ گئی۔ اگلی آیت جب ختم ہونے لگی پھر فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ بڑا حیران کن مقام ہے جی۔ اچھا ایک دو آیتیں چھوڑ دو، آگے چل جاؤ جی۔ چند آیتوں کے بعد پھر آتا ہے فلا اسم علیہ لمن اتقى، آ رہا ہے نا، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور ڈھیر سارے تقویٰ کا حکم ہے جی۔ حیران کن مقام ہے قرآن پاک۔ اس کا مطلب ہے قرآن کا کوئی لفظ زائد تو نہیں ہے، اگر ہمیں زائد لگ رہا ہے تو ہماری کمی ہے، نقصان ہے۔ اب یہ سوال اٹھا کر پوری دنیا میں پھیل جائے، یہ سوال اٹھا کر عرب عجم کی تفاسیر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ ہمارا بھی اسی طرح ہے نا جس طرح عرب کا ہے، اللہ ہمارا بھی اسی طرح ہے نا جس طرح فرشتوں کا ہے، اللہ کریم ہمارے بھی تو اسی طرح الہ ہے جس طرح کے پوری کائنات، تو ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، تو پھر ہم بھی تو قرآن سمجھے جی۔ تو پھر عرب عجم ہر جگہ پھیلنے کی کوشش کریں، یہ ڈھونڈیں، تعویلاتی جواب نہیں چاہیے، ایسے جواب جن میں صرف تعویل در تعویل ہو، یہ جواب تو ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتے۔ لہٰذا ان سارے جوابات، ان اجوبہ کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ فلا یجاب، کہ یہ والے جواب پیش ہی نہیں کیا کریں، سمجھا جی۔ تو ایسے جواب دیں کہ جس سے دل مطمئن ہو جائے کہ یہ اصل میں ہو کیا رہا ہے یہاں جی۔ تو آج ہم اسی سفر پر چلنے کے لیے جی، آپ کہیں الحمدللہ میں اس مقام کو بار بار پڑھ کر گزر جاتا تھا، پڑھا کر گزر جاتا، پریشان اسی طرح رہتا، ساتھیوں کو بھی بتا دیتا کہ مجھے جوابوں کا نہیں پتا، پہنچ نہیں پا رہا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جی آج الحمدللہ ہم خوش بیٹھے ہیں کہ اللہ کریم نے ان نقطوں تک پہنچا دیے، کہو الحمدللہ ہے جی۔ یہ چیزیں نہ آسمانوں میں ملتی ہیں نہ زمین میں ملتی ہے، یہ صرف اللہ کے فضل میں ملتی ہے جی۔ سورج بھی خالی ہو، چاند بھی خالی ہو، زمین بھی خالی ہو، تو پھر کیا کریں ہم، کہاں ڈھونڈنے جائیں گے؟ روئیں گے دھوئیں گے نا، تو اس کا مطلب ہے اللہ کا فضل عام ہوگا تو تدبر بھی عام ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑی سپیڈ بھی تیز کریں گے، لیکن جو مشکل مقام آئیں گے تو ان کے بارے میں سمجھا بھی دوں گا۔ یہ وہ چھوٹا چھوٹا مشکل مقام تھا کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے قرآن کے مزاج پر پہنچ جائیں۔ اب ذرا دیکھنا نہیں، یسألونک عن الأہلہ، اگر آپ گنے نا 7 دفعہ یسألون آ رہا ہے، کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ گنیں گے انشاءاللہ، آخری دفعہ آئے گا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلے 3 دفعہ جو یسألون آئے گا نا بغیر واو کے آئے گا، یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ 3۔ اور اس کے بعد جو یسألون 4 دفعہ آئیں گے نا وہ واو کے ساتھ ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے ان 7 یسألون کا مزاج بھی ڈھونڈنا ہے اور 3 کا الگ ڈھونڈنا ہے، 4 کا الگ ڈھونڈنا ہے۔ تو یہ ہم اختتام پر بتائیں گے۔ ابھی ذرا توجہ کریں جی، یسألون کا سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ احکام جب ختم ہوئے نا اللہ کریم نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، میرے پیغمبر آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ چاند گھٹتے بڑھتے اتنے زیادہ چاند کیوں بن جاتے ہیں، روزانہ نئے شکل کا چاند، عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها۔ تھوڑا ڈانٹ والا انداز آ گیا، تھوڑا اللہ کریم ڈانٹ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے لوگ سوال کریں تو آپ بتائیں۔ یہ اشارہ کر دیا کہ لوگوں کا کام ہے، سو ہم نے تو رہنمائی پوری کر دی تھی لیکن بندے ابھی بھی سوال کر رہے ہیں، تھوڑا ڈانٹا اللہ نے، تھوڑا ڈانٹا کہ اصل کام کرنے کا نہیں کرتے ہو اور سوال کرتے ہو۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ جواب بھی دے دیا۔ یہ کافر سوال کرنے والے ہوں، مشرک سوال کرنے والے ہوں، مومن سوال کرنے والے ہوں، تب بھی اللہ کریم جواب ساتھ ساتھ دے رہے۔ رہنمائی تو تمہاری پوری ہو چکی ہے لیکن اب پھر سوال کرتے ہو تو جواب بھی لے لو۔ اللہ کریم نے
پھر اپنے کلام ہمیں نصیب فرما دے، ورنہ تو اللہ کریم نہ دیتے، کوئی بات ختم ہو گئی ہے۔ لیکن جی سوال ہوا یسألونک عن الأہلہ، میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب واو کے بغیر کوئی کام شروع ہو رہا ہو تو سمجھ آتی ہے کہ یا تو پچھلے کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے، کمال الاتصال ہے، یا پچھلے کے ساتھ ملا ہوا بالکل نہیں ہے، کمال الانفصال ہے۔ اچھا دیکھتے ہیں تو کمال الاتصال تو ہے نہیں، اگلا مضمون اور ہے، پچھلا مضمون اور تھا۔ اچھا کمال الانفصال ہوتا تو اللہ نئی صورت بنا دیتے، نئی صورت ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے من وجہ پچھلے کے ساتھ اگرچہ ملا ہوا ہے لیکن عنوان نیا شروع ہو رہا ہے۔ اس کو ہم علم المعانی کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ شبہ کمال الاتصال، یہ شبہ کمال الانفصال اسی طرح کہتے ہیں نا۔ تو یہ اس فصل اور وصل کی بات ایسی بات ہے کہ جس کو آپ کو قرآن کے میزان میں داخل ہو کر بیٹھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اچھا جی یسألونک عن الأہلہ، احکام علمیہ عملیہ ختم ہوئے، اب نیا احکام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور ہیں چونکہ احکام ہے تعلق ہدایت سے، رہنمائی سے، تو اس لیے سورت کا حصہ بھی اسی طرح ہے، لیکن ہے کوئی نئے قسم کے احکام، اس لیے جی ان احکام کا نام ہے الاحکام الجدلیہ۔ کیا نام ہے جی؟ اور اس کو ہم احکام الجدلیہ کیوں کہہ رہے ہیں جی؟ اپنے پیٹ سے تو نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ یسألونک کا جب کوئی سوال کرتا ہے نا، اس کو سوال جب سوال کا منشا صرف جواب لینا نہ ہو، سوال کا منشا بعض اوقات فضول سوال ہوتا ہے، زائد سوال ہوتا ہے، مشن سے ہٹ کر سوال ہوتا ہے، تو ایسے سوال جدل سے تعبیر ہوتے ہیں۔ ایسے سوال کو کیا کہتے ہیں جی؟ جدل۔ مثلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا نا فرشتوں سے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم قوم لوط کے پاس جا رہے ہیں۔ تو یجادلنا فی قوم لوط، حالانکہ حضرت سوال کر رہے تھے، لڑائی تو نہیں کر رہے تھے نا، چونکہ آپ ہو تو فرشتوں نے کہا نا جی یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اب اللہ کا کام ہے۔ اللہ آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو زائد از ضرورت سوال ہونا تو اس کو اللہ جدال سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر اب فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ آپ کے مانگنے سے بھی جواب ان پر عذاب نہیں ہٹانے والا میں اللہ، آپ کو مانگنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن اس قوم کے لیے آپ کا مانگنا اب زائد ہو چکا ہے، اب آپ اس کو جدال سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اب وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جھگڑ تو نہیں رہی تھی نا، بار بار کچھ مانگ رہی تھی، سوال کر رہی تھی جی۔ تو احکام الجدلیہ اس لیے کہ یسألونا بار بار آ رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو احکام الجدلیہ کہہ رہے ہیں۔ اور جدلیہ کا لفظ یاد کر کے اگر آپ کوئی اور اصطلاح بنانا چاہیں موافقت بالقرآن کے ساتھ تو بتا دیں، ورنہ اگر یہ اصطلاح یاد رکھ لینا جی اور سارے احکام پڑھیں گے نا، آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہی اصطلاح ٹھیک ہے۔ اچھا جی الاحکام الجدلیہ، یہ جو پہلے 3 احکام آئیں گے نا یسألونا، ان کے بارے میں آپ کو بتا دو جی۔ الاحکام الجدلیہ السبع، یہ 7 احکام جدلیہ، حالانکہ پیچھے 6 تھے، اب یہ 7 کیوں ہو گئے یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ الاحکام الجدلیہ میں پہلی قسم شروع ہو رہی ہے، پہلی قسم احکام القسم الاول، احکام و تعلیم الفطرہ۔ اگرچہ یسألون 7 ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ آپ کو اقسام 4 نظر آئیں گی۔ کتنی احکام کے اقسام نظر آئیں گی؟ احکام 4 نہیں نظر آئیں گے، بلکہ احکام کی اقسام 4 نظر آئیں گی۔ اس لیے پہلے یسألون کے ساتھ لکھو جی القسم الاول، احکام الجدلیہ کی القسم الاول پہلی قسم آ رہی ہے جی۔ احکام جدلیہ تو ہیں یہ سارے، لیکن ان کے اندر 4 قسمیں آئیں گی۔ تو پہلی قسم ہے جی، کون سی ہے جی؟ لکھو احکام و تعلیم الفطرہ، القسم الاول احکام و تعلیم الفطرہ۔ اللہ کوئی فطرت کے احکام سکھائیں گے، کوئی تعلیم الفطرت، فطرت سکھائیں گے کہ بندوں فطرت پر کھڑے رہا کرو، زائد ضرورت سے زائد سوال تم سے نہیں ہو سکیں گے۔ یہ جو تم فطرت کو چھوڑ دیتے ہو تو پھر کام تمہارا خراب ہو جاتا ہے۔
احکام جدلیہ شروع ہو گئے نا جی، توجہ ہے۔ اور احکام جدلیہ میں پہلی قسم شروع ہو رہی ہے، اس سیٹ اپ کے ساتھ آپ پڑھیں، آپ کو اشکالات روابط کے نہیں پڑیں گے۔ پہلی قسم شروع ہو رہی ہے جی الاحکام الجدلیہ کی۔ 4 قسمیں آئیں گی ٹوٹل۔ اب ایک 4 کا سلسلہ چلانے والے ہیں جی اللہ کریم، اس سلسلے کو ہم نے نوٹ کرنا ہے۔ اللہ کی باتوں میں داخل ہو کر حیران ہونا ہے جی، کیسی باتیں ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ، اے میرے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں حال نئے چاند کا، احلال نئے چاند کو۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، قل میرے پیغمبر جواب دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے مقرر اوقات ہیں، مواقیت مقرر اوقات ہیں لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ اچھا، ان کو ہم جوابات کہتے نا، سوالات کے بجائے ہم نے ان کو الاحکام الجدلیہ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کریم جو احکام کر رہے ہیں، امر کے سیغے آئیں گے، تو جو امر ہوتے ہیں وہ احکام ہی تو ہوتے ہیں نا۔ یہ پہلا امر آیا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ دیکھو جی میں آپ کو خود لکھواؤں گا کہ یہ پہلی قسم کے اندر کتنے احکام آئیں گے۔ سارے احکام ہوں گے جدلیہ، لیکن ان کی اقسام ہوں گی۔ پہلی قسم شروع ہو رہی ہے تو پہلے یہ پڑھتے ہیں کہ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ تو نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کے پشتوں کی طرف سے، نیکی تو یہ ہے کہ کوئی ڈرے اللہ سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اب حیران ہو گئے جی، پوچھا انہوں نے چاندوں کے بارے میں اور اللہ نے فرمایا یہ مقرر اوقات ہیں، اور نیکی یہ تو نہیں ہے کہ آپ گھروں کے پیچھے سے آؤ، نیکی تو یہ ہے کہ متقی بنو۔ اب آپ اس کو سر پکڑ کر بیٹھ جائیں، بھئی اب ہمیں نے اس تک پہنچنا ہے، کیسے پہنچوں؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ بعض اوقات ایک روایت آپ کو دکھا دی جاتی ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر جو حاجی تھے نا، یہ مشرکین مکہ، یہ حج کرنے جو آتے تھے نا، پچھلے دروازوں سے آتے تھے اور اگلے دروازوں سے نہیں آتے تھے کہ جی ہم گناہگار ہیں۔ جب وہ حج کر لیتے تھے تو پھر دیواریں پھلانگنے کی پیچھے سے کوشش نہ کرتے، بلکہ مسجد حرام کے دروازوں سے نکل جاتے۔ یہ شان نزول کے طور پر نقشہ آپ کو ذہن میں اسی طرح بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں؟ نقشہ یہی ذہن، اگر تو یہی بات ہوتی، سوال آتا ہے نا، اگر تو یہی بات ہوتی اس آیت کی تفسیر میں تو لفظ تو یوں ہوتا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبَيْتَ، بیوت کا ذکر تو نہ ہوتا جی۔ اس کا مطلب ہے یہ پھر تفسیر نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں نقطہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی تصویر ہو سکتی ہے۔ اس آیت کے افراد میں سے ایک فرد تو ہو سکتا ہے، اصل مطلب تو ڈھونڈنا ہے نا جی ہم نے۔ اصل مطلب دیکھیں جی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، سوال کرنے والوں یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے کہ تم فطرت سے الٹ چلو۔ فطرت کا کام یہ ہے کہ جو تمہارا خالق ہے نا اس پر سوال نہیں کرتے، جو وہ کہتا جائے بس مانتے جو۔ کتنے سوال کرو گے؟ پھر تم پوچھو گے چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، پھر پوچھو گے چاند یوں کیوں چل رہا ہے، ادھر دائیں بائیں کیوں نہیں چلتا، پھر پوچھو گے ہماری آنکھیں دو کیوں ہیں، پھر پوچھو گے ناک ایک کیوں ہے۔ پھر تو تمہارے سوالات فطرت کے مطابق جیو، جو چیز اللہ نے تمہیں بنا دیا اور اللہ تمہیں بتا رہے ہیں بس اس رہنمائی کو لیتے جاؤ، اور جو اللہ کریم نہ بتائے خاموش ہو کر چلتے رہو۔ فطرت یہ گھروں کے پچھلے جانب سے آنا جس طرح خلاف فطرت ہے، اسی طرح علم کو بغیر بتائے کے حاصل کرنا، خود سوال کر کر کے، یہ خلاف فطرت ہے۔ فطرتی احکام تو اللہ خود تمہیں بتائے گا۔ علم کے دروازوں سے آنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو اللہ کریم بتاتے جائیں اس کو لیتے جاؤ۔ جس طرح پہلا دروازہ الفاتحہ کھلا تھا، پھر البقرہ آئی، تو تم الٹی جانب سے آ جاتے ہو، پہلے سوال کرتے ہو اور پھر اپنے احکام کی طرف۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اصل بات تو یہ ہے کہ جس طرح گھروں کے پچھلی دیواروں سے آنا، اپنے گھر
وہ خلاف فطرت ہے۔ اسی طرح یہ ڈانٹ ہے، زجر ہے کہ تمہارا سوال کرنا بھی زائدہ ضرورت خلاف فطرت ہے۔ اصل پھر فطرت کیا ہے؟ اچھا، گھروں کے دروازوں سے نہ آنا یہ خلاف فطرت ہے، تو اب آگے حکم ہوتا فطرت یہ ہے کہ اس کے سیدھے دروازے سے ہو۔ نہیں، آگے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو متقی ہو۔ پھر فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یعنی اصل نیکی تو یہ ہے جو اللہ کریم فرماتے جائیں ان پر عمل کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچتے جاؤ، اللہ کی بے ادبی سے بچتے جاؤ، خواہ مخواہ سوالات کرنے سے بچتے جاؤ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ بچ بچ کر چلنا، سمجھا جی؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لہذا دروازوں کو آؤ، گھروں کو آؤ اس کے دروازوں سے۔ یہ جو زمین پر تم نے رہنا ہے نا، اگر کسی علم کی ضرورت پڑے گی، کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو اللہ خود تمہیں سمجھائے گا اور بتائے گا۔ خلاف فطرت امور میں ہاتھ ڈالا نا، پھر تم الٹی فطرت پر ایسا چل نکلو گے کہ کبھی ٹھہر نہیں سکو گے۔ وہ جتنے سائنسدان ہیں کتنا روپیہ پیسہ وقت عمر تباہ کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ بھائی سورج کو ٹٹولنا ہے اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، چاند کو ٹٹولنا ہے اتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے تمہیں بتائی نہیں ہیں ان پر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نقصان پہ نقصان کر رہے ہو۔ آج بھی حتمی حل کوئی نہیں پیش کر سکا، اتنے عرصے سے ٹائم ضائع کر رہے ہیں، حتمی حل کوئی نہیں۔ اس لیے فطرت کے امور میں ہاتھ ڈالنا یہ گھروں کے دیواریں پھلانگنے کے مترادف ہے، اور گھروں کی دیواریں پھلانگنے والا دروازوں کو چھوڑ کر، اس کا مطلب بے وقوف ہے نا۔ گھر تیرا اپنا ہے، اپنے گھر سے آ، تو یہ تمہاری بے وقوفی ہوگی، خلاف فطرت۔ اب آیت کا مطلب ذہن میں آ گیا نا جی؟ اس کی دلیل خود قرآن کی آیت سے آپ کو دکھا دی کہ درمیان میں لگا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اچھا جی، اب وہ جو روایت اور نقشہ آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اس کی طرف بھی تلمیح تو ہو گئی، اشارہ تو ہو گیا کہ مشرکین مکہ کی جو عادت ہے نا اس کو بھی تھوڑی جھاڑ تو پلا دی گئی نا۔ تو اس کا مطلب ہے آیت کے افراد میں سے شاید ایک فرد ہے، وہ روایت تو درمیان میں آ گیا تو ان کو بھی جھاڑ تو پلا دی گئی نا، کہ یہ کیا تم نیا ڈرامہ کرتے ہو کہ بیت اللہ کے دیواریں راستوں کی طرف نہیں آتے اور اس کی دیواریں پھلانگ رہے ہوتے ہو۔ تو یہ کام ان کی بھی تو بے عزتی تو ہو گئی نا، ان کو بھی سمجھا تو دیا اور ڈانٹ تو ان پر بھی ہو گئی، لیکن اللہ کریم جو فرمانا چاہتے ہیں تو وہ تو پورا پورا ہم نے لینا ہے۔ مطلب اس سے بھی بڑا ہے، مطلب تو وہ جو نقشہ آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے نا وہ تفسیر نہیں بلکہ تصویر ہے، سمجھا؟ وہ ایک صورت بیان کرنا ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، گھروں کے دروازوں سے آنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ کیا مطلب بھائی؟ گھروں کے آنے سے کوئی اللہ سے نہ ڈرے پھر بھی تو دروازوں سے آ سکتا ہے نا، نعوذ باللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ گھروں کو اس کے دروازوں سے آؤ، یعنی فطرت پر عمل کرو۔ اب لکھو جی حکم اول، قسم الاول تو لکھ رہے ہو نا، اس قسم الاول کے اندر کتنے احکام آئیں گے؟ حکم اول استقامت علی الفطرہ۔ حکم اول کیا ہے؟ استقامت علی الفطرہ۔ وَاتُوا، کیونکہ امر ہے نا تو امر حکم کو کہتے ہیں نا، تو اللہ کریم نے جو امر فرمایا تو ہم بھی تو اس کو امر ہی سمجھیں۔ اللہ کریم نے جو بات ارشاد فرما دی تو ہم اس کو اپنے اوپر لاگو سمجھیں۔ حکم اول استقامت الفطرہ، فطرت کو مضبوطی سے تھامو۔ آؤ جی وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اے سوال کرنے والوں فطرت کو مضبوطی سے تھامنا، جو نظام فطرت ہے اس کے اندر ہاتھ نہ ڈالنا بلکہ فطرت کے مطابق چلتے رہنا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اچھا جی فطرت نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں کھانے کے لیے، اگر کوئی پریکٹس کر کر کے پاؤں سے کھانا شروع کر دے وہ تو جائے گا ماہر، پاؤں سے کھانے کی مہارت تو اس کو آ جائے گی، لیکن خواہ وقت برباد کرنا ہے جی، خواہ یہ سکلز سیکھنی ہے جی، یہ ٹیلنٹ پیدا کرنا ہے، ٹیلنٹ نہیں کرٹا، ہماری سرائکی میں
کہتے ہیں بھئی اس ٹیلنٹ کا کیا کرنا ہے جس نے اللہ کی عبادت سے آپ کو غافل کر رکھا ہے؟ قیمتی سے قیمتی ٹائم ہے، اس سونا چاندی ہیرے جواہرات پڑے ہونا، بھئی ان کو باندھ باندھ کر رکھتے ہو، جتنا باندھ لوگے وہ تمہارا ہے، اس کو باندھ باندھ کر رکھتے آنا بھی ٹائم ضائع کرنا ہے۔ کیوں جی؟ اس سے بھی قیمتی چیز ہمیں مل رہی ہے، اللہ کی اطاعت۔ اس زمین کے مختصر سے لمحے میں ہمیں اطاعت مل رہی ہے، ایک ایک لفظ کہنے سے جنت میں درخت لگ رہے ہیں، قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنا دنیا مافیہ سے اولا ہے، جہاد کرنا دنیا مافیہ سے ایک ایک گھڑی اعلیٰ ہے۔ ہیرے جواہرات کی تو وہ تو شے کوئی نہیں سمجھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فطرت پر چلو، فطرت سے ہٹو نہیں۔ یہ اللہ کریم نے ہمیں فطرت کا عنوان سکھا دیا۔ نظام فطرت خواہ تکلفات کی زندگی سے، یہ وہ لٹر بٹر ان ساری چیزوں سے ماورا ہو جاؤ، کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بن حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مسلمان خوبصورت وہ مسلمان ہے کہ جو لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ خواہ مخواہ او جی آج اس پر تبصرہ ہو رہا ہے بھئی درخت کے پتے سبز کیوں ہوتے ہیں، آج اس پر تبصرہ ہو رہا ہے جی آم میٹھا کیوں ہوتا ہے، جی اس کے اندر یہ خلی ہوتا ہے اور وہ خلی ہوتا ہے۔ خواہ مخواہ ٹائم ضائع کر آم کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ ان فضولیات کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ باقی یہ چیزیں خود بخود آ جائیں گی جب جنت میں پہنچیں گے نا، وہ سیارے ستارے سارے جہاں جہاں مرضی آئے گی سیر کریں گے۔ ابھی تو ٹائم بڑا تھوڑا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ زمین پر آئے ہوئے چند لمحوں کے لیے، ہم نے جنت میں جانا ہو جہاں سے ہم آئے ہیں، اصل تو تھوڑے لمحوں کے لیے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ دیکھا سوال کرنے والوں کو کیسی ڈانٹ پلا دی اللہ کریم نے۔ زمین پر رہنے کے ہم تمہیں طور طریقے سکھا رہے تھے کہ تھوڑے سے لمحات کے لیے آئے ہو اور تم تو ٹائم ضائع کرنے لگ گئے۔ وقت ضائع نہ کرو، فطرت پر چلو، یہ اللہ کریم کا امر ہے، یہ حکم ہے۔ اور حکم بھی جدل کے طور پر سامنے آیا، لڑائی کے طور پر سامنے آیا نا، کیونکہ کائنات انسانیت نے ذرا کھنگالنے کی کوشش کی نا نظام فطرت کو، تو اللہ نے یہ جواب دیا جی۔ اور جی اب اس تقریر سے آپ کے اشکالات حل ہو جائیں گے۔ آپ نے بڑی بڑی کتابوں سے آپ مستغنی ہو چکے ہیں، آپ کا وقت بچ چکا ہے، پڑھ لیں گے اور پھر ذکر اذکار شروع کر دیں گے، اللہ کی باتیں پڑھانا عبادت کرنا شروع کر دیں گے۔ ہیں جی ٹائم بچ جانا ہوا مفید کہ نہ ہوا؟ اب دوسرا حکم لکھو جی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ حکم نمبر 2، یہ بھی چونکہ القسم الاول میں داخل ہے نا، تعلیم الفطرت ہو رہی ہے۔ پہلا فطرت پر چلو، دوسرا دفاع اختیار کرنا تمہارا فطرتی حق ہے، دفاع کرو۔ دفاع کرنا تمہارا فطرتی حق ہے، لہذا دفاع کرو اپنے دین کا۔ اس زمین پر جو آئے ہو 6 احکام ہم نے تمہیں دیے ہیں، لاگو کرنے کی کوشش کرو گے اللہ کا دین تو لوگ تمہیں ماریں گے، لڑیں گے، تمہارے راستے میں روڑے اٹکائیں گے۔ یہ کام کرو، سوالات کرتے ہوئے ٹائم ضائع کرتے ہو، احکام پورے کرو اور احکام پورے کرنے کے بعد اس کو نافذ کرنا شروع کر دو، یہ ہے وقت تمہارے پاس۔ آؤ جی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اب حیران ہو جاتے ہیں یہاں روابط والے کہ جہاد کا حکم آگے درمیان میں اور آگے پیچھے مسائل جہاد نہیں ہے۔ یہ جہاد کا حکم کہیں اور صورتوں میں موجود ہے، وہاں احکام الجہاد موجود ہیں، تو وہیں ہونا چاہیے تھا نا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں کیوں آ گیا جی؟ تو یہ جواب ہے کہ یہ فطرت کی تعلیم ہو رہی ہے کہ زمین پر رہنا اور اللہ کے احکام جب جاری کرو گے تو تمہارے ساتھ کوئی لڑیں گے تو دفاع کرنا تمہارا فطرتی حق ہے۔ اس حق کو اپناؤ، اس میں ٹائم لگاؤ، کوشش کرو۔ ہاں اب گھوڑے پالنے شروع کرو، اب محنت کرو، اب گھوڑا پالنا بھی ثواب ہو جائے گا۔ ویسے اگر گھوڑے رکھے تم نے کہ گھوڑے کے ٹانگ ایسی ہونی چاہیے، پیشانی ایسی ہونی چاہیے، دم اتنی ہونی چاہیے، یہ تو ٹائم ضائع کرنا ہے نا۔ ہاں اگر جہاد کے لیے تیار کرو تو ایک ایک لمحہ تمہارا ثواب میں جائے گا۔ اس لیے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم گھوڑوں کو ہاتھ مار رہے ہیں، ان کی گردن پر، کبھی پاؤں پر، مسحم بالسوقی والاعناق، کبھی پاؤں پر ہاتھ مارتے ہیں تو کبھی گردن پر۔ اللہ کے پیغمبر ہو رہے ہیں کہ یہ ٹائم تو ذکر اذکار میں لگانا چاہیے تھا۔
دین میں لگانا چاہیے تھا، یہ گھوڑوں کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں؟ اللہ باللہ لوگ سوال کرتے نا تو اللہ کے پیغمبر نے جواب ارشاد فرمایا، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں اس گھوڑے کے ساتھ جو محبت کر رہا ہوں بوجہ مال ہونے کی نہیں، انی احببت حب الخیر، یہ جو مال کی محبت ہے نا یہ مال ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ عن ذکر ربی، یہ میرے رب کی یاد دلاتے ہیں، یہ آلہ جہاد ہیں، آلہ جہاد کے ساتھ پیار کرنا یہ ٹائم ضائع کرنا نہیں ہے بلکہ یہ تو فطرت ہے، یہی تو سکھانے ہیں۔ ویسے گھوڑے رکھو تو ٹائم ضائع، اور اگر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے گھوڑے کے پاؤں کو بھی دھو رہے ہو تو ثواب ہے۔ دیکھا یوں فطرت پر آؤ نا۔ ویسے اگر تم جہاز اور گاڑیاں کھنگالنا شروع کر دو، لوہے کے اوپر پریکٹس شروع کر دو کہ یوں چلتا ہے اور یہ یوں چلتا ہے، یہ سارے ٹائم ضائع۔ اور اگر اس لیے محنت شروع کر دو نا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو یہ کام کرنا بھی ثواب ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو یہ فطرت پر تعلیم الدفاع، حکم دفاع، تو قرآن فضولیات سے منع کرتا ہے اور ضروریات کی پوری اجازت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، قاتلوا فی سبیل اللہ، یہ حکم تعلیم فطرت کے طور پر قتال یعنی یہ دفاع، یہ ہمارا فطرتی حق ہوتا ہے۔ سانپ کے پاس جاؤ نا، اس کے پاس بھی دفاع کرنے کی چیز ہے، پرندوں کے پاس جاؤ، درندوں کے پاس جاؤ، حشرات الارض کے پاس جاؤ نا، وہ بھی اپنا دفاع تیار رکھتے ہیں جی۔ تو اس کا مطلب ہے دفاع یہ فطرتی حق ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، دیکھو یہ لفظ زائد نہیں ہے، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ نہ ہوتا تب بھی کافی تھا، نہ قاتلوا فی سبیل اللہ، لیکن پہلا قرآن کا امر ہے اور پہلی دفعہ آ رہا ہے الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ کا لفظ بتایا کہ جب یہ دفاع کے طور پر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جب تم اللہ کے احکام نافذ کرو گے نا دوسرے لڑیں گے، جب لڑیں گے تو تم لڑنا۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، میں چاہتا تو ہوں بھائی سپیڈ تیز کروں لیکن کوئی نیا مرحلہ آ جاتا ہے تو پھر مجھے رکنا پڑتا ہے۔ ولا تعتدوا، اور سورۃ البقرہ ایسی چیز ہے جس کو فسطاط القرآن کہتے ہیں، پورے قرآن کا خیمہ ہے، تو خیمہ بناتے ہو تو کافی ٹائم لگتا ہے نا جی، اس لیے صحابہ اکرام کو زیادہ ٹائم سورہ بقرہ پڑھنے پر لگتا تھا۔ اور جی وَلَا تَعْتَدُوا، اور دفاع کرتے ہوئے کسی پر زیادتی مت کرنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ دین کے نافذ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ دھیان کرنا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اچھا یہ جو حکم قتال ہے نا جی، حکم دفاع، آپ نے کیا لکھا؟ حکم دفاع، یہ ہمارا فطرتی حق ہے۔ یہ حکم دفاع نا، اس کے 4 انداز اللہ کریم فرمائیں گے، کیوں جی؟ 4 دفعہ جو لڑائی کا حکم آئے گا، قاتلوا فی سبیل اللہ، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ کے ساتھ اس ایک حکم کو 4 انداز میں کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 خصوص آ رہے ہیں۔ کیا جی؟ پہلا خصوص خصوص الطریق، طریقہ خاص ہونا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ نہیں لڑ پڑنا بلکہ جو لڑے ان کے ساتھ لڑنا ہے، اور کوئی زیادتی والا اور ہر قسم کا طریقہ نہ آزمانے، نہ لڑائی میں زیادتی والا طریقہ نہ ہو، خاص طریقہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، بس بدلہ پورا ہو جائے تو کافی ہے، مزید زیادتی کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح سے منع کیا، مسلح نہ کرو، یعنی کسی کے خواہ مخواہ مار جو ڈالے تو مر گیا ہے بس اب اس کے کان کاٹ دو، اب اس کی ناک کاٹ دو، یہ کرو وہ کرو۔ ہاں کسی نے اس طرح زیادتی کی ہے تو اس سے بدلہ لے سکتے ہو، جس طرح کے عقل و رہنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بدلہ لیا تھا، صحابی کے ساتھ اسی طرح کیا تھا نا، اس کو نعوذ باللہ راستے میں چھوڑ گئے، وہ شہید بھی پورا نہیں ہوا اور اس کے اعضاء کاٹ رہے تھے ظالم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو بھی اسی طرح کر دو، مارو نہیں، پھینک دو، خود مرتے رہیں گے۔ جی بدلہ لو، کیونکہ قرآن نے کہا ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِم بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، سمجھا جی؟ تو یہ خصوص الطریق ہے، یعنی اب ہر قسم کا طریقہ اور ہر کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی،
جو لڑے اس کے ساتھ لڑنا ہے، جتنا لڑے اتنا لڑنا ہے، بس آگے جی خصوص الطریق. اب وقاتلوہم خصوص المکان، وقاتلوا واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور مار ڈالو ان کو جس جگہ ان کو پاؤ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. یہ خصوص المکان، جہاں سے انہوں نے ہمیں نکالا ہے ہم وہیں سے انہیں نکالیں گے، اور جس گھر میں وہ خود موجود ہیں ہم ان کے اپنے گھروں سے نہیں نکالیں گے بشرطے کہ ہمارے تابع رہ جائیں، اور پھر جہاں بھی پائے جائیں گے نا ہم ان کو ماریں گے. یہ عموم المکان ہے کہ خصوص المکان ہے جی؟ حیث ثقفتموہم یہ تو عموم المکان ہونا چاہیے، لیکن خصوص المقام اس کو بنایا کہ یہ جہاں بھی پائے جائیں یہ سارا کا سارا مقام تمہارے لیے خاص ہے، ان کو مارو اور پکڑو یہ درندے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. یہ وہی ہیں جو ہمیں مارتے ہیں، اور جو دہشت گرد ہو پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور دین سے ہٹانا، دین سے فتنے میں ڈالنا. یہ شیخ الہند نے مانا کہ الفتنہ دین سے پچلانا، دین سے پچلانا یہ مار ڈالنے سے زیادہ سخت ہے. اللہ یہ مومن جو ہتھیار اٹھا رہے ہیں یہ تو بری بات نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ مومنوں کو مارنا کیوں سکھا رہے ہو؟ کہا بے دین بنانے سے تو تھوڑا ہے. یہ جو بے دین لوگوں کو بنا رہے تھے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہیں کرنے دے رہے تھے، اس سے تو تھوڑا ہے. اس سے تو زمین میں فساد پھیل جاتا، جبکہ قتل کرنے سے فساد ہی ختم ہو جاتا ہے، سرے سے زمین پاک ہو جاتی ہے. تو بتاؤ فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آگیا نا خصوص المکان اور عموم المکان کے ساتھ ساتھ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور نہ لڑو ان کو مسجد حرام کے پاس حتیٰ کہ وہ بھی وہیں لڑیں. جب مسجد حرام میں داخل ہو کر وہ مارنا چاہیں پھر ہاتھ باندھ کر بیٹھنے کی اجازت نہیں، پھر تم بھی ان کے ساتھ لڑنا. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ خود لڑے تو تم ان کو مارو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ لفظ بھی زائد نہیں ہے، مزید خصوص کہ جب وہ آئیں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تو تم بھی لڑنا، لیکن جب مسجد حرام میں آئے نا تو تمہارے تیور دیکھ کر خاموش ہو جائے تو پھر بھی تم بھی خاموش ہو جانا. اگر وہ لڑنا شروع کریں یعنی پہلا بار وہ کرنا چاہیں نا تو تم تیار ہو جاؤ. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے کافروں کی. فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، بندوں کو تو معاف کرنا پڑے گا، پھر اللہ خصوصی رحمت کی بھی توفیق دے دے گا. جتنی مسجد حرام کی توہین کی ہے معافیاں مانگ لیں گے تو اللہ عزتیں کرنے کی بھی توفیق دے گا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ خصوص الزمان آ گیا. کیا جی؟ خصوص الطریق اور خصوص المکان کے بعد خصوص الزمان. ان کے ساتھ لڑتے رہنا روزانہ لڑتے رہنا ہے. فرمایا نہیں حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ ہی ختم ہو جائے. بس فتنہ ختم ہو جائے تو پھر نہ لڑنا. اگر فتنہ جاری رہے تو تم نے بھی جاری رہنا ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فتنہ ختم ہو جائے اور حکم رہے اللہ تعالیٰ کا. حکم رہے شیخ الہند کا معنی دین، حکم کا معنی کیا جی؟ یہ قانون چلنا، امر چلنا، عبادات چلنی اللہ کے لیے ہوتی ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہم نے تمہیں ملک بنا دیا ہے لہٰذا تم اپنے سارے طور طریقے کرو لیکن عدالت ہماری چلے گی، قانون ہمارا چلے گا. تو اس کو کہو یہ تمہارا جھوٹ ہے. جس طرح پاکستان ہمیں بنا کر دیا اور جس طرح افغانستان بنا کر ان کو دیا ہے، جس طرح سیریا شام کا علاقہ ان کو بنا کر دیا ہے، بھئی عدالت ہماری چلے گی.
باقی سارا نظام تمہارا چلے گا۔ نہ جی نہ، پھر تو یہ الٹ ہوا، یہ تو غیر اللہ کی عبادت ہے، اس کا نقصان وہی ہوگا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں جی، اپنے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں، پڑوس ملک میں بھی شروع ہو رہا ہے، اور اب 2025 کے اندر ان کی سیریا کی حکومت بنی ہے نا، تو اب کچھ عرصے تک آپ دیکھیں گے پہلا نقشہ تو دنیا نے دیکھ لیا نا، جس کو امیر المومنین بنایا تھا اس نے بیوی کا پردہ بھی اتروا دیا، انا للہ جی، حج بغیر پردہ کی کروا دی، انا للہ جی، 3 پیس سوٹ بھی پہن لیا ہے اور ٹائی بھی باندھ لی ہے، جو اس وقت دنیا کا امیر المومنین سیریا شام کا بنایا تھا، انا للہ و انا الیہ۔ کیوں جی؟ کہ اصل کفر کی جو چال وہ سمجھ نہیں پا رہے، کفر نے جو کہہ دیا کہ قانون دین میرا چلے گا، باقی ساری باتیں تم کرو، حالانکہ قانون بھی تو اللہ کی عبادت کا حصہ ہے۔ تو وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اس وقت تک لڑائی نہیں چھوڑنی، ورنہ کافر تمہیں کھا جائیں گے جب تک اللہ کا ہی حکم رہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ باز آئیں تو پھر کوئی زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر، اگر باز آ گئے نا پھر جب ظالم بنیں گے تو اس وقت پھر مارنا، ابھی ان کو کچھ نہ کہنا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، خصوص العموم، کیا جی اب کیا ہے چوتھا خصوص کون سا؟ خصوص العموم، عام کو خاص کر رہے ہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، خصوص العموم کس طرح ہوتا ہے؟ میری طرف دیکھیں نا جی، خصوص العموم کس طرح ہوتا ہے؟ عموم الخصوص ہوتا ہے۔ خصوص العموم عام کا خاص ہونا یوں ہوتا ہے کہ خاص عام کر دو۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے حکم عام تھا نا کہ عزت کے مہینوں میں نہ لڑنا، یہ عام حکم تھا، اس عام کو خاص کر رہے ہیں کہ نہیں اگر وہ لڑے نا ان مہینوں میں پھر تم لڑنا، پھر اس عام کی طرف نہ دیکھنا جی۔ یہ عام پہلے تھا نا بھائی، کبھی بھی عزت والے مہینوں میں نہ لڑنا، عام تھا، پھر اس عام کو خاص کیا کہ اگر وہ لڑے تو پھر تم بھی عزت والے مہینوں میں لڑنا۔ تو جب عام خاص ہو گیا تو خاص عام ہو رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے جہاں خصوص العموم ہو وہاں عموم الخواص ہوتا ہے۔ تو اس لیے جی چوتھا خصوص لگا خصوص العموم، الشہر الحرام بالشہر الحرام، عزت والے مہینے ہیں بدلے عزت والے مہینے کے۔ عزت والے مہینہ میں لڑائی تمہارے لیے جائز تو نہیں تھی، لیکن اگر وہ لڑتے ہیں تو پھر بدلہ پورا لو۔ عزت والے مہینے 3 اکٹھے ہیں اور ایک الگ ہے، محرم، سفر، یہ ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم، ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم، اور ایک ہے رجب، رجب الگ ہے اور یہ 3 اکٹھے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے، ان عدت الشہور، سورۃ برات میں آ رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں اس وقت سے جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنایا ہے۔ یہ طور طریقے اللہ نے تمہیں خود سکھا دیا اوقات کے، کیونکہ اللہ نے فطرت کا قانون بنایا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، تمہارے اوقات کو فطرتی نظام بنانے کے لیے اللہ نے 12 مہینے بنائے۔ منہا 4 حرم، اور ان کے اندر 4 مہینے عزت والے ہیں جی، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 اکٹھے اور رجب الگ۔ تو یہ 4 مہینوں میں لڑائی نہیں کرنی، لیکن اگر وہ لڑے تو پھر لڑنا ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اصل تو اور ادب رکھنے میں، اصل تو بدلہ ہے، ادب رکھنے میں بدلہ ہے، برابری ہے، بدلہ رکھنے میں، ادب رکھنے میں حرمات، ادب رکھنے میں معنی یاد رکھنا، ادب رکھنے میں برابری ہے۔ والحرمات قصاص، اگر وہ ادب نہیں رکھ رہے تو تم ان کو ادب سکھاؤ، ہاں جی، پھر تم نے مارنا تو ہے۔ فمن اعتدى علیکم
پھر جس نے بھی تم پر زیادتی کی، جب بھی زیادتی کی، جہاں بھی زیادتی کی، جیسے زیادتی کی، جی فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پھر تم بھی ان پر زیادتی کر سکتے ہو اس جیسا جس طرح انہوں نے زیادتی کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کا نظام نافذ کرنے میں، قتال کرنے میں ڈر اللہ کا رہے، اپنے غصے کو نہ پالتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور جان لو اللہ ساتھ دے گا لڑائی میں متقیوں کا، نیچے لکھ دو لڑائی میں متقیوں کا اللہ ساتھ دے گا، کیونکہ اللہ کی معیت کی تمہیں ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہ دوسری دفعہ آئی، پہلی دفعہ جب سکھایا نا فطرت کا طریقہ تو اس میں بتایا کہ تقوی اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا یہ اصل معیار ہے، اور اب فرمایا لڑائی کرنا، احکام نافذ کرنا، لیکن دھیان کرنا کوئی زیادتی نہ ہو جائے، پھر اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا، بڑا اسپیشل زور دیا جی۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قسم اول احکام جدلیہ کی قسم اول چل رہی ہے نا، اس کا تیسرا حکم آ گیا جی۔ قسم اول کون سی تھی؟ تعلیم الفطرہ، اللہ فطرت کا نظام سکھا رہے ہیں، یہ تیسرا کام آ گیا۔ الانفاق لاستعداد الدفاع، خرچ کرو اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے، خرچ کرنا تمہارا فطرتی حق ہے۔ الانفاق لاستعداد الدفاع، دفاع کو تیار کرنے کے لیے، اعدوا سے ہے لاستعداد الدفاع، ہاں جی خرچ کریں۔ مسلم امہ یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ مسلمان معاشرے میں خرچ کرنے والے افراد جو کثرت سے رہیں گے، دین کے امور پر خوب دفاع کی ہر ممکن کوشش کریں گے، دشمن کے پاس جتنے بھی ہتھیار ہیں ان ہتھیاروں پر محنت کریں، وہ فطرت سے باہر نہیں ہوگا، ان ہتھیاروں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، فطرت سے باہر نہیں ہوگا۔ وہاں پر ویسے خواہ اسلحہ کھیلنے کودنے کے لیے بنانا یہ فضول ہے، لیکن اسلحہ وغیرہ کے لیے، دفاع سلطنت کے لیے خرچ کرو گے، اور اس کے جتنے بھی چیزوں میں خرچ کرو کر سکتے ہو، اور خرچ نہ کرنا یہ تمہارا ہلاکت میں ڈالنا ہے، کل وہ تمہیں آ کر مار ڈالیں گے، تمہاری مسجدیں بھی نہیں بچیں گی، اس لیے تعلیم الفطرت کا سبق صحیح کر کے یاد کر لو۔ یہ تیسرا حکم آ گیا، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کا نظام نافذ کرنے میں خرچ کرتے رہا کرو، اگر خرچ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے، پھر انہوں نے تمہیں نہیں مارا بلکہ تم نے اپنے آپ کو خود مارا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو، یعنی اپنے آپ کو، پہلے پوری ذات سے وجہ کا کنایا ہوتا ہے، اور یہاں ذات سے آئیدی کے لفظ سے کنایا ہے، یعنی ہاتھ کا استعمال نہ کرنا، پوری جان کو خراب کرنا ہے نا، پوری جان تمہارا نقصان میں جائے گی۔ ہاتھوں کا استعمال کرو اور کام کرو، خرچ کرو، دفاع کو مضبوط بناؤ۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس کا مطلب ہے مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی بہتر طریقے سے ریاست نہیں بنا سکتا۔ مسلمان جب بنائیں گے نا، وہ ایک ایک شعبہ بناتے جائیں گے فوراً، شعبہ فطرت کے احکام، شعبہ قتال کا، شعبہ انفاق کا، او بڑے بڑے قانون، یہ اللہ ان کو بڑھاتا جائے گا اور وہ نافذ کرتے جائیں گے، یوں بن جائے گی مثالی ریاست کہ ان کا دفاع بھی مضبوط ہے، ان کا انفاق بھی مضبوط ہے، ان کی فوجیں بھی مضبوط ہیں، اور ان کے زوائد از فطرت بھی کوئی کام نہیں ہے، ورنہ اتنے بڑے بڑے بیگ اٹھا کر آپ سکول میں بھاگ رہے ہوں گے کہ بچہ اگر گرا تو اسی بیگ کے نیچے دب جائے گا، فضولیات میں بچے کا ٹائم ضائع کر رہے ہو، خدا کے بندو ہے جی، بیچارہ 17 کلو کا بچہ ہے اور 18 کلو کا بیگ ہے، اب وہ 1 کلو نانی کے سر پر باندھے کیا کرے، اتنا جو بڑا تم نے اس سے بیگ اٹھوایا ہے،
انا للہ و انا، یہ مسلم معاشرہ نہ ہوگا نا تو یہ کام کرے گا. جب کفر کے تلوے چاٹو گے نا تمہاری اولاد بھی غلام بنے گی. اور پیچھے دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہمیں اس کالے نظام تعلیم سے بچائے. اس کے بارے میں علامہ اقبال خوب کہہ رہا تھا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور خرچ کرتے ہوئے خیال کرنا، دل سے نیکی کرنا. کوئی بھی نیکی کرو گے دل سے نیکی کرنا کہ میں فلاں بچے پر خرچ کر رہا ہوں، میں مدرسے پر خرچ کر رہا ہوں، اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ یہاں سے دین کا محافظ نکلے گا. پھر امور سلطنت کو اس نے سنبھالنا ہے. ملکی دفاع، یہ بھی گویا ملکی دفاع مضبوط کرنے کی ایک صورت ہے. تو اس لیے جب مسلمانوں کی مملکت بن جائے گی نا، دفاع کے جتنے بھی شعبے ہیں، خواہ تعلیم ہو، خواہ تعلم ہو، خواہ مجاہد ہو، جہاں بھی خرچ کرو گے جائز ہے. وَآسِنُوا، شرط یہ ہے کہ دل سے نیکی کرنا، خرچ کرتے ہوئے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ دل سے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. حدیث پاک میں آیا سیدنا جبرائیل امین انسانی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ سوالات فرمائے. ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا، مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی بہت ساتھ ہے نا، اصل نیکی کبھی نیکی بنتی نہیں ہے. تو پھر وہ نیکی ہے کیا جو نیکی بن جائے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو اللہ کی کوئی بھی عبادت کر، جتنے بھی عبادت کے شعبے آپ نے پڑھے، کوئی بھی عبادت کر اس صورت میں کر کہ گویا تو اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے. کسی افیسر کو بندہ سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا چاہے نا تو پھر کس طرح کرتا ہے؟ وہ اس کی ہر حرکت پر افیسر کا روب قائم ہوتا ہے. تو اسی طرح جب اپنے اللہ کی کوئی بھی عبادت کرنا، خواہ جوتا بھی پہن رہا ہونا، خواہ وضو بھی کر رہا ہونا، نہر کے کنارے بھی بیٹھا ہونا، تو یوں سمجھ اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے. گویا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت تو پیدا کر لے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. بس پھر کوئی بھی کام کرے گا نا وہ نیکی بن جائے گا. پھر کوئی بھی کام کرے گا نا وہ نیکی بننا شروع ہو جائے گا. ورنہ تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہوگا وہ نیکی نہیں بن رہی ہوگی. کیوں جی؟ بدماشوں والی نماز ہوگی. ہاں جی، آپ ایسے گرجے بنا کر نماز پڑھے، نماز تو نہ ہوئی، یہ سٹ سٹینڈ ہوا. تو نماز کی نیکی نہیں بنتی. حج تو وہ جان بھی کرتا تھا، وہ بھی نیکی نہیں بنا. اب زمزم کے پانی سارے وہ پی جاتے تھے، پھر بھی نیکی نہ بنا. نبی کو پالتے رہے، فرعون نبی کو پالتا رہا لیکن نیکی نہ بنا. پھر نیکی ہوتی کیا ہے؟ فرمایا نیکی یہی ہوتی ہے کہ اپنے اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا وہ نیکی بن جائے گا. حتیٰ کہ راستے میں پڑا پتھر بھی تھوڑا سا ہٹا لے گا، اللہ کی خاطر ہٹائے گا، وہ نیکی بن جائے گا. ورنہ نبی کو بھی پالتا رہے گا، نیکی فرعون کی نہ بنے. آؤ جی، ان اللہ یحب المحسنین. دورہ تفسیر پڑھ رہے ہوگے یا پڑھا رہے ہوں گے اس وجہ سے کہ میں بڑا مفسر بن جاؤں، بڑا عالم بن جاؤں، دنیا میری واہ واہ کرے ہیں جی. پھر ذرا سا سر درد ہوگا تو حاجی ہونا، عالم صاحب ہونا، نیچے گرے پڑے ہوگے، نیکی تو نہ ہوئی نا. پھر قرآن پڑھانا نیکی تو نہ ہوا. لوگوں کو تو فائدہ ہو جائے گا، لوگوں کو اگر آگے جا کر پڑھا فائدہ تو ہو جائے گا، پر یہ نیکی نہیں بنے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں جی، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے آپ پڑھائیں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے آپ خود پڑھیں جی. تو یہ نیکی کیوں جی؟ اللہ مجھ سے راضی ہو. میں جو زمین پر آیا ہوں ٹائم تو ضائع نہ کروں، اس لیے آیا ہوں. کس لیے آیا ہوں؟ مجھے اللہ کا حکم پڑھنا ہے کہ میں زمین پر کس لیے آیا ہوں. بس اس طریقے سے کم از کم پڑھے تو قرآن پڑھنا نیکی بن جائے. ان اللہ یحب المحسنین. اور جی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. آگے جی حج کے احکام. یہ حکم نمبر 4، القسم الاول کا حکم نمبر 4.
قسم الاول کا کیا نام تھا جی تعلیم الفطرت، تعلیم الفطرت فطرتی امور۔ اچھا حج یہ فطرت کے ساتھ کیسے داخل ہے؟ سوال تو بنے گا نا جی، جب روابط کی بانس پر بیٹھتا ہے نا بندہ تو پسینے بھی بیٹھنے لگ جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ حج کا حکم آگے جی فطرت کے اندر، دیکھو جی لکھو نا، حکم الحج وَهُوَ مَظَاهِرُ لِاسْتِعْدَادِ الدِّفَاعِ۔ ہاں جی، وَهُوَ مَظَاهِرُ لِاسْتِعْدَادِ الدِّفَاعِ۔ یہ عبارت لکھو گے نا تو سارا جواب آپ کے سامنے آ جائے گا، لکھ لیے جی۔ اب آپ کو سمجھاؤں کہ یہ فطرت کے نظام میں کیسے داخل ہے حج کا عمل۔ اس کی وجہ یہ ہے جی، اللہ کریم نے قتال فی سبیل اللہ کے بعد انفاق فی سبیل اللہ جو ضروریات دفاع ہوتی ہیں، انفاق کے بہت سارے شعبے ہیں، لیکن دفاع کے لیے خرچ کرنا سب سے اہم تھا، تو اس لیے انفقوا فی سبیل اللہ فرمایا، فی دین اللہ نہ فرمایا۔ کیوں جی؟ کہ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، ساروں میں خرچ کر سکتے ہو، لیکن ان میں اہم ہے دفاع کے لیے خرچ کرنا جی، تو اس لیے انفقوا فی سبیل اللہ کا اشارہ آ گیا۔ ہونا تو چاہیے تھا نا فی دین اللہ، جس طرح قاتلوا حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، یہ اس طرح تو انفاق بھی دین اللہ کے لیے ہوتا، لیکن چونکہ وہ قتال کے حکم کے بعد آیا تو اس لیے انفقوا فی سبیل اللہ۔ حج جو ہے قتال کے بعد آئے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اللہ کریم سمجھا رہے ہیں کہ حج کا قاعدہ کلیہ قانون ہم نے ویسے نہیں جاری کر دیا، بلکہ جو تم دفاع کے لیے استعداد کرو گے نا، دفاع کے لیے تیاریاں کرو گے نا، وہ کیسے کرنی ہے تیاریاں تم نے، یہ بھی تو تمہیں کوئی سمجھائے۔ ہم نے جو مشین بنائی ہے تمہاری، تو اس مشین کو چلانا ہم ہی سکھائیں گے نا۔ تو ہم نے تو تمہیں کہا کہ اس دفاع کی استعداد کرو، تو آپ جو ہے خواہ مخواہ کی ٹریننگیں جو بھی نکل آتی ہے نا، سانپ کھاؤ جی یہ ٹریننگ ہے، نعوذ باللہ، یہ کرو جی یہ ٹریننگ ہے، یوں بھاگو جی یہ ٹریننگ ہے، یہ بہت ساری غیر ضروری جوگے، ورزشیں، بوجھ، جن کا دفاع کے ساتھ ذرا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ ملکوں کی کئی فورسز ایسے ڈرامے بازیاں سیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے سٹنٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں، سٹنٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ، اب یہ چھپکلی کو کھانا یہ کوئی ٹریننگ ہے؟ یہ کوئی نعوذ باللہ خواہ مخواہ کے اصول اور خواہ مخواہ کے طور طریقے اپنا رہے ہو، یہ تو ضائع امور ہے۔ اچھا جی، پھر کیا کرنا ہے کہ دفاع کے استعداد تیار کرنا ہے نا۔ حج کے کچھ مظاہر دیکھ لو، حج کے کچھ کام ہم تمہیں دکھاتے ہیں، یوں کر کے چیزیں کرنا تو پھر تمہارا دفاع کے مظاہر سامنے آ جائیں گے۔ یہ جی مظاہر الاستعداد دفاع میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، جہاد سے کچھ پہلے کی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ جہاد کے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ جہاد کے بعد کی چیز ہوتی ہیں، تین قسم کی چیزیں ہوں گی نا۔ حج کا تعلق اس استعداد سے ہے، اس تیاری سے ہے جو جہاد سے پہلے کی چیزیں ہوتی ہیں، توجہ کرنا۔ اب جہاد کے اندر کی جو چیزیں اس کی تیاری کیسے ہوں گی وہ بھی آ رہا ہے، جہاد کے بعد کیا کام کرنا ہے وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ اچھا، جہاد کے اندر رہ کر کیا کام کرنا ہے، جہاد سے پہلے کیا کام کرنا ہے، اللہ نے حج کا حکم دیا کہ یہ مظاہر یاد کر لو، یہ مناسک یاد کر لو، یہ 5 امور پر مشتمل ہے۔ کما کان قبل الجہاد، لکھ لو، وفیہ 5 امور کما کان قبل الجہاد۔ کما ہی قبل الجہاد، فی 5 امور کما ہی قبل الجہاد۔ مشکل باتوں میں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا میں آرام کروں اور آپ لکھ لو۔ تو جی یعنی اس میں 5 امور آئیں گے حج کے حکم میں، جس طرح کہ جہاد سے پہلے 5 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہی 5 مظاہر اللہ یہاں نوٹ کروائیں گے۔ دیکھو جی، الحج اشہر او اتم الحج والعمرۃ للہ،
اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے تم نے پورا کرنا ہے۔ حج کی عبادت ہو یا عمرہ کی عبادت ہو، یہ چھوٹے حج کو عمرہ کہتے ہیں، بڑے حج کو حج اکبر کو حج کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ عبادت دو طرح کی جاتی ہے، ایک کا نام عمرہ اللہ نے رکھا اور ایک کا نام حج رکھا، ورنہ عمرہ چھوٹی حج ہوتی ہے۔ یوم الحج الاکبر، بڑی حج کو قرآن اس کو بڑی حج کہتا ہے، اور جو چھوٹی حج پھر عمرہ ہی رہے گا۔ فَإِنْ أُوسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اب پتہ چلا جی منطقی ہو ہے کہ اللہ نے حج کے بہت سارے احکام میں یہ حکم پہلے بیان کیا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا تعلق کو جہاد کے ساتھ تھا۔ اور آپ کو یہ نکتہ بھی بتاؤں، حج سے پہلے جہاد کا حکم دیا اور رمضان کے روزوں کے بعد جہاد کا حکم دیا، لیکن اس کے چند احکام کے بعد۔ اس کا مطلب ہے جہاد کے لیے اور عام رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بندے کی فطرت صحیح ہو، طبیعت نرم ہو، اس کے لیے روزہ ضروری ہے۔ اور پھر جہاد کے لیے تیار ہو، بندہ یہ نہ کہے کہ میرے تو گولے دکھ دے، جہاد کے لیے تیار ہو، اس کے لیے حج کے مظاہر پورے کرے۔ نمبر 1 جی فَإِنْ أُوسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم روک دیے جاؤ۔ نمبر 1 امر، نمبر 1 کس نے امور آئیں گے اس کے اندر؟ 5 امور آئیں گے، اس ایک حکم کے اندر 5 امور آئیں گے جی۔ یہ حج کا حکم نمبر 4 تھا نا، یہ پہلا امر فَإِنْ أُوسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم روک دیے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ امر نمبر 2 اور نہ حجامت کرو اپنے سروں کی حتیٰ کہ قربانی پہنچ جائے اپنے ٹھکانے پر، محلہ اپنے ٹھکانے پر۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، امر نمبر 3 پھر جب تم میں سے مریض ہو او بِهِ ذَمِّ الرَّأْسِ، یا اس کو تکلیف ہو اس کے سر میں، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو بدلہ دے دے روزے سے یا خیرات سے یا قربانی سے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، امر نمبر 4 بس جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پھر جو بھی فائدہ اٹھائے عمرہ کو ملا کر، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، عمرہ کو ملا کر، إِلَى الْحَجِّ حج کے ساتھ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس پر بھی ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر امر نمبر 5 بس جس کو قربانی نہ ملے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 روزے رکھے، فی الحج حج کے اندر، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے جب لوٹو تم، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے ہوئے پورے کاملہ۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم اس کے لیے ہے، یعنی من تمتع بالعمرہ فمن لم یجد والا، یہ حکم اس کے لیے ہے، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کے اہل جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد حرام کے پاس۔ اگر جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس رہتے ہو نا، اس کو یہ مظاہر بار بار میسر ہوں گے نا عمرے والے، تو لہذا وہ کرتا رہے۔ یہ جو تمتع والا ہے نا، یعنی عمرہ اور حج کو ساتھ ملا کر کرنا، یہ وہ کرے، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ۔ اب اس واتقوا اللہ کو بعد میں حل کریں گے، پہلے آپ کو 5 امور اور 5 مظاہر دکھا دوں۔ یہ جی 5 مظاہر، حج کے تو بہت سارے احکام ہیں، طواف بھی اس میں ہے، وہ سورہ الحج میں آیا جی۔ حج کے تو بہت سارے احکام ہیں، ان احکام کے اندر کوئی سورہ الحج میں بیان ہو رہے ہیں تو سارے وہاں بیان ہو جاتے ہیں، چند احکام کو اٹھا کر یہاں بیان کر دیا۔ کیوں جی؟ ان کا تعلق جن امور کا تعلق جہاد سے پہلے کے ساتھ تھا نا، صرف انہی امور کا یہاں ذکر کر دیا۔ دیکھو جی، جہاد سے پہلے تمہیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ جہاد کی طرف سفر کر کے جانا پڑتا ہے، راستے میں کوئی بھی احسار آ سکتا ہے، بیماری ہو سکتی ہے، دشمن آ گیا، درمیان میں سمندر آ گیا وغیرہ ذالکہ، سفر کی کئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، تو پھر کیا کرو جی؟ جہاد پر تم جا رہے تھے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ،
پھر جتنا کچھ آسانی ہو سکے اپنا مالی تعاون بھیجتے رہو اور فارغ نہ ہو جاؤ. ولا تحلقوا رؤوسکم، اپنے لباس سے جہاد نہ اتارو، دوسرے کاموں میں نہ مصروف ہو جاؤ. جہاد کا لباس برقرار رکھنا حتیٰ یبلغ الحج محلہ، حتیٰ کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میرا مالی تعاون اپنے ٹھکانے تک پہنچ گیا ہے، یہ مہم سر کر دی گئی ہے، لہذا اب تم لباس جہاد کے اس لمحے کے لیے اتار سکتے ہو. اسی طرح اگر کوئی مریض ہے، یا سر کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ اشرف الاعضاء ہے نا، یہ سب سے اہم اعضاء رئیسہ میں سے ہے نا، تو اس لیے جی سر کی عبادت یہاں ذکر کی. وجہ یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی کوئی مرض ہے نا جس میں بندہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا، تو پھر طرح طرح کی باتیں کرتا رہے. فدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یہ حج کے مظاہر یاد دلا کر طرح طرح کی باتیں کرتا رہے، تاکہ جتنی بھی باتیں کر لے گا نا وہ حج جہاد کے کسی نہ کسی شعبے کے برابر تب ہو سکتا ہے. پورے جہاد کے شعبے کے برابر تو نہیں ہو سکتا، ساری باتیں مل جائیں نا، ملا کر بھی وہ حج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جہاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا کچھ نہ کچھ باتوں میں لگا رہے، اور جب موقع مل جائے جہاد میں جانے کا، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، بڑی عبادت اور چھوٹی عبادت کا روزانہ موقع نہیں ملتا، کبھی کبھی موقع ملتا ہے، تو جیسے ہی حج جہاد کے سفر کے اندر کسی بھی عبادت کا موقع مل جائے تو وہ عبادت چھوڑنا نہیں، حتیٰ کہ کیونکہ سفر جہاد اتنا قیمتی سفر ہوتا ہے، اس میں کی جانے والی ہر عبادت اولا ہوتی ہے. اور اگر فمن لم یجد، جس بندے کے پاس دوسری صورتیں نہ ہوں، مثلا جہاد کے دوران بھی یا جہاد کے سفر میں بھی، ابھی جہاد شروع نہیں کیا، جہاد کا سفر ہے، جہاد کے سفر کے دوران بھی اس کے لیے کوئی بھی صورت میسر نہ ہو سکے عبادت کرنے کی، تو پھر بڑی عبادت سے چھوٹی عبادت کرتا رہے، کیونکہ سفر کو بڑا قیمتی بنانا ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب سفر جہاد میں ہوتے نا، ذکر و اذکار کر رہے ہوتے تھے. کوئی روزے رکھ رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی گھوڑوں کو پانی پلا رہا ہے، کوئی خدمت میں لگا ہوا ہے جی، کوئی پہرا دے رہا ہے، کوئی لکڑیاں چون رہا ہے جی، ایندھن اکٹھا کر رہا ہے وغیرہ ذالک، کوئی بھی عبادت ہے. تو یہ وہی امور بیان ہوئے، آپ حیران ہو جائیں گے اس قرآن کے ربط سے کہ یہاں بطور جہاد کے حج کا حکم آیا ہے. ورنہ ان سوالوں کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا کہ حج کے کچھ احکام سورہ الحج میں بیان ہوئے اور 5 امور یہاں کیوں بیان ہوئے، اور آگے بھی امور چند بیان ہو رہے ہیں. وہ چند عوامر امور یہاں کیوں بیان ہوئے، عوامر نہیں امور. تو اس کا جواب یہ آئے گا جن کا تعلق حج سے پہلے کے ساتھ تھا، حج کے درمیان کے ساتھ تھا، یا حج کے بعد کے ساتھ تھا، انہی امور کا یہاں ذکر ہے. اب جب یہ 5 امور آپ نے دیکھ لیے تو اب آپ کو بتائیں کہ واتقوا اللہ آگے آیا، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. آؤ جی، اور ڈرتے رہنا اے مجاہدوں، سفر جہاد کی تیاری میں لگے رہنا، نافرمانیوں سے بچنا. اگر کوئی جہاد کے سفر میں گناہ کرتا ہے یا سفر جہاد کے حق ادا نہیں کرتا، تیار رہ جانا، اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، الیاذ باللہ. اس لیے یہاں لفظ آیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا والا ہے، سخت عذاب والا ہے. کیونکہ جب مجاہد اتنا بڑا آدمی ہو کر بھی اگر 2 نمبری کرے گا نا، پھر اس کے بچنے کی صورت نہیں ہے، نعوذ باللہ. اور یہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. لکھو جی، یہ احکام الجدلیہ کی جو پہلی قسم چل رہی ہے اس کا کون سا نمبر آئے گا؟ یہ حکم نمبر 5. یہ حکم نمبر 5 ہے. پہلے 4 حکم گزر چکے ہیں نا. لکھو حکم استغناء، حکم استغناء
بریکٹ میں لکھ دو عن الدنیا وهو الکامل. بریکٹ کو بند کرو، سمجھاؤں یہ بریکٹ کیوں آپ کو بتائی. استغنا تو ہر طریقے سے ہر چیز سے کرنا ہے نا، تاکہ دین کا سارا شعبہ مضبوطی سے چل سکے. استغنا ہونا چاہیے، بندہ بے پرواہ ہو، صرف ایک اللہ کا محتاج ہو. لیکن دنیا سے استغنا یہ اصل استغنا ہوتا ہے، استغنا کامل. اچھا اس کے ساتھ بھی لکھو فیہ خمسۃ امور اذا شرع الحج کمن دخل الجہاد. لکھ لیا نا جی، فیہ خمسۃ امور اذا شرع الحج کمن دخل الجہاد. اب آپ کو اس کا مطلب سمجھاؤ، یعنی اس کے اندر وہ 5 امور ہوں گے جو حج کے اندر ہوتے ہیں. 5 امور یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی جہاد کے اندر داخل ہو چکا ہے نا، تو ان 5 چیزوں کا وہ خیال کرے. جس طرح کہ ابھی جہاد سے پہلے کی 5 چیزیں تھیں نا، تو ابھی جہاد کے اندر جو داخل ہو چکا ہے تو اب بھی سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے نا حکم استغنا آیا حج کے عنوان میں. الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں معلوم. یہاں پر آپ نے کچھ استغنا کرنا ہے نا، تو چند معلوم مہینوں کا ذکر کیا. فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے لازم کر لیا ان میں حج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. امر نمبر 1 فلا رفث، نمبر 2 ولا فسوق، نمبر 3 ولا جدال. 3 عوامر، 3 امور. نہ وہ بے حجاب ہو، فلا رفث نہ وہ بے حجاب ہو یعنی اپنی بیوی سے، ولا فسوق اور نہ گناہ کرے کسی قسم کا کوئی. نمبر 3 ولا جدال اور نہ جھگڑا کرے کسی قسم کا حج کے زمانہ میں، فی الحج حج کے زمانہ میں. یہ 3 کام ان سے استغنا سیکھنا ہے تم نے. نمبر 4 وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، ہر چیز سے استغنا ہو، نیکی کی احتیاج ہو. نیکی تو کرنی ہے، اس سے استغنا نہیں کرنا. نمبر 5 وتزودوا، اپنا خرچ لے لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوی، کیونکہ سب سے زیادہ قیمتی زاد راہ وہ ہے تقوی دل میں موجود ہو. زاد راہ اور خرچہ لے لیا کرو، سب سے زیادہ قیمتی زاد راہ کیا ہے؟ تقوی. یہ معنی سمجھ لینا، اگلی بات آپ کو سمجھاتا ہوں. تقوی اگر تمہارے پاس موجود ہے تو سمجھو تمہارے پاس قیمتی سامان موجود ہے. اسی طرح خرچ بھی لے لو، ظاہری خرچ بھی ہو اور باطنی خرچ بھی تمہارے پاس ہو. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، استغنا کرنے والا اپنے ذہن کو اللہ کی طرف لگانے والا ہوتا ہے، بڑا عقل مند آدمی ہوتا ہے. تو جو عقل مند ہوگا وَاتَّقُونِ، صرف مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندوں. دنیا سے استغنا کرتے ہوئے دنیا سے نہ ڈرنا. یہ امر نمبر 5 آیا. 5 امور اب کیسے ہیں جی کہ ویسے تو اجازت ہوتی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، ویسے تو گناہ کی اجازت اگرچہ نہیں ہوتی، لیکن گناہ کا اثر کچھ نہ کچھ اتنا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی تک، اپنے اس دن تک اگر حج کے اندر گناہ کرو گے نا، چونکہ زندگی میں ایک دفعہ عبادت ہوتی ہے، اس کا اثر پوری زندگی پر چلا جاتا ہے. لہذا عام دنوں میں بھی گناہ نہیں کرنے، تو حج میں تو اسپیشل نہیں کرنے. اسی طرح عام دنوں میں لڑائی تو خواہ نہیں کرنی نا، اور جبکہ حج کے دنوں میں اس کا اثر چونکہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، پوری زندگی پر پھر پڑا رہے گا. اسی لیے یہ اصطلاح مشہور ہو جاتی ہے کہ جب بندہ حج کر کے آتا ہے نا، تو بعض اوقات حج کے امور پورے نہیں کرتا نا، وہ اسی طرح برائیاں ساتھ لے کر نعوذ باللہ آ رہا ہوتا ہے. پوری زندگی کے لیے وہ اسی طرح اس کے اوپر غلط نشان بن جاتے ہیں اگر وہ معافیاں تلافیاں کرا کے نہیں آیا نا اللہ کریم سے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں تو حاجی تری، یعنی حاجی بطور گالی کے شمار ہونے لگ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. معاشرے نے اس کو گالی بنا دیا، وجہ کہ گناہ اتنے کر کے آتا ہے. ولا جدال فی الحج، اور حج کے اندر لڑائی بھی نہ کرے.
وما تفعلوا من خیر، یہ کا استغنا تو ہو لیکن نیکی سے نہیں، نیکی سے تو احتیاطی ہونی چاہیے، نیکیاں کرنی ہے۔ استغنا کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ سے بھی بے پرواہ ہو جاؤ، نہ جنا طبیعت میں استغنا پیدا کرو لیکن اللہ کے سامنے احتیاطی پیدا کرو۔ وتزودوا، اور پھر خرچ بھی لے لیا کرو، تب جا کر استغنا پیدا ہوگا، خرچہ مرچہ پاس ہوگا تو خامخواہ لوگوں کی طرف نظریں نہیں اٹھیں گی۔ اور اسی طرح سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، وہ بھی تمہارا پاس ہونا چاہیے۔ اور یہ جو آپ نے سبق یاد کیا ہوا ہے نا کہ سب سے بہتر زاد راہ یہ ہے سوال سے بچ جانا، یہ سبق ہے، یہ بھی تصویر ہے، آیت کی تفسیر نہیں ہے، یہ اس لفظ کے افراد میں سے ایک فرد ہے، سارا معنی یہ نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ بہتر زاد راہ تو یہ ہے کہ تقویٰ ہو، اور تقوی کی ایک صورت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے سوال سے بھی تقویٰ ہو، بچ رہا ہو۔ اب سمجھ آیا؟ وہ پچھلی جو آیت بتائی وَلَٰكِنَّ وَعْدُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وہ اور یہ آیت یاد رکھنا، اس کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ آیت کی تفسیر نہیں بلکہ تصویر ہے، وہ ایک صورت ہے، اس کو اسپیشل کر کے یاد رکھنا جی۔ اچھا جی، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، چونکہ تم عقل مند ہو، جہاد میں جو داخل ہو گیا، جو حج میں داخل ہو گیا، جہاد کا منظر ہوتا ہے نا حج، اس کے اندر دو کپڑے پہن کر جانا پڑتا ہے، تو ظاہری طور پر جو کفن کی شکل ہے، کیونکہ جہاد میں بھی بندہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جا رہا ہوتا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ، استغنا کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے فضل سے بھی مستغنی ہو جاؤ، نہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، کہ اپنے رب کا کوئی بھی فضل تلاش کرو۔ ان فضل کے افراد میں سے ایک فرد یہ ہے کہ حق مال کے اگر ٹائم ملے تو تجارت کرو۔ حج کے دنوں میں اگر وقت مل رہا ہے بقی عبادت سے تو تم تجارت بھی کر سکتے ہو، اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کا فضل تلاش کروں، تو یہ استغنا کے خلاف نہیں ہوگا۔ اصل استغنا کے خلاف تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کے سامنے کوئی بھی گھٹیا پہلو پیش کرو تو تجارت کرنا کوئی گھٹیا پہلو تو نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد کے سفر میں استغنا پوری دنیا سے ہو جائے تب جا کر جان کا نذرانہ تم پیش کر سکتے ہو، اور جہاد کے لیے تم تیار تب رہ سکتے ہو جب تمہیں الگ رہنے کی، گھر سے الگ رہنے کی عادت ہوگی تو نہ۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور حج کے دنوں میں نیکیاں تب کر سکتے ہو کہ جب تم عام زندگیوں میں نیکیوں کی تمہاری عادت ہوگی، تو اس کے لیے کوئی اسپیشل ٹائم رکھ کر گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کرنی ہے، تو وہ حج کے احکام ہے۔ اسی طرح غصہ چڑھا ہوا ہو اور بندہ تقوی کو سنبھالے جہاد کے اندر، تو یہ اسی طرح ہے کہ اپنی لڑائیوں سے بچنے کا بھی تمہارے پاس کوئی تجربہ ہونا چاہیے کہ خواہ لڑائیوں سے کس طرح بچتے ہیں۔ تو جب کافروں سے لڑ رہے ہو، ایک طرف غصہ آئے ہو اور دوسری طرف مومن ساتھ بیٹھا ہوا ہو، تو اس کے ساتھ بیک وقت نرمی چل رہی ہو، سمجھا جی؟ یہ تب ہو سکتی ہے جب آپ کی کوئی نہ کوئی ٹریننگ ہو گئی ہو کہ کس طرح لڑائی کرتے ہیں اور کس طرح نہیں کرتے، تو اس کے لیے حج کے کچھ احکام تمہاری زندگیوں پر لازم کر دیے گئے ہیں تاکہ تم ٹریننگ پوری طریقے سے تربیت حاصل کر سکو۔ اسی طرح کوئی بھی نیکی کرنا یہ تمہارے لیے ضروری ہے، تو حج کے اندر جب تم جہاد کے اندر شروع ہو جاؤ گے نا، استغنا تو ہر طرف سے ہو لیکن نیکیوں کی طرف وہ فوری توجہ ہو، کوئی بھی نیکی کرنی ہے بھاگ کر اسے کر لینا ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز ہے زاد راہ، حج کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم کرسیوں کے لیے لڑو، دنیا کے لیے لڑو، حب جاہ یا حب مال، نہ، وہ اس سے استغنا ہونا چاہیے۔ اور سب سے بہترین استغنا تقویٰ ہونا چاہیے۔ مجاہد کی زندگی اگر تقویٰ سے خالی ہے تو پھر اس کی سزا خود سن چکے ہو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، پھر اس کی سزا بھی اسی طرح بڑی ہوگی۔ اللہ یعصم باللہ۔ لیس علیکم جناح، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے جی، اس آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یہ حکم نمبر 6 ہے۔ میں نے کہا تھا نا
6 احکام آئیں گے، تو یہ چھٹا حکم آ گیا جی پہلی قسط کے اندر جی فی خمسۃ امور، وہ تو حج کے اندر حج کے حکم کے لیے تھا نا۔ ویسے جو القسم الاول ہے نا احکام الجدلیہ کی القسم الاول، اس کا یہ چھٹا حکم آ رہا ہے۔ ذرا دیکھتے ہیں نا بھائی کتنے کتنے احکام آ رہے ہیں۔ حکم حج اس کے 5 امور، حکم استغنا اس کے بھی 5 امور۔ تو اب یہ حکم الاذکار والاستغفار والدعاء، یہ لکھو جی، یہ احکام الفطرت کا چھٹا حکم ہے، تعلیم الفطرت کا چھٹا حکم ہے۔ اور تعلیم الفطرت کیا تھی؟ یہ قسم اول تھی احکام جدلیہ کی نا، پتہ ہے نا۔ تو اس قسم اول کا یہ کتنا حکم ہے جی؟ چھٹا حکم ہے۔ اس کو کیا لکھنا ہے؟ حکم الاذکار والاستغفار والدعاء۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ اسپیشل ذکر، استغفار اور دعا کا حکم کریں گے۔ اچھا اس کے ساتھ بھی لکھ لو وفی خمسۃ امور بعد تمام الحج کما ہی بعد الجہاد۔ اچھا جی اب اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ جو حکم آ رہا ہے نا، حکم نمبر 6 تعلیم الفطرت کے اندر، تعلیم الفطرت، اللہ نے ہمیں تعلیم فطرت کی تعلیم دی، فطرت سکھائی، فطرت سکھائی کتنے احکام دے کر؟ 6۔ تو کسی کو آپ نے یاد دلانا ہونا کہ آؤ ہمیں تمہیں قرآن کی فطرت سکھاتے ہیں۔ قرآن فطرتی امور جو انسانوں پر لاگو کرتا ہے، عوامر، وہ کتنے ہیں؟ وہ 6 ہیں۔ تو یہ چھٹا ان میں ہے۔ تو یہ تعلیم الفطرت، اور تعلیم الفطرت کس طرح ہوگی؟ یہ احکام الجدلیہ کے طور پر اللہ نے سکھائی ہے، کیونکہ فطرت نہ ہوئی تو پھر تو لڑائیاں ہوں گی، فطرت نہ ہوئی تو بندہ تو الٹ ہو جائے گا۔ اس لیے احکام الجدلیہ میں پہلا خیال فطرت کے احکام کا، اور فطرت کے احکام کتنے ہیں جی؟ 6 ہیں۔ تو یہ چھٹا حکم آ گیا ہے، اور اس چھٹے حکم کے اندر اللہ ذکر، اذکار، دعا، استغفار کے طور طریقے سکھائیں گے، اور اس کے اندر بھی 5 امور آئیں گے جس طرح کہ آپ نے لکھا۔ اور یہ وہ والے 5 امور ہیں جس طرح کہ جہاد کے بعد 5 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو یہ وہ والے احکام آ گئے۔ دیکھا جی قتال نفاذ کا حکم دین کے اندر اتنا معنی رکھتا ہے کہ اس کے بعد آنے والے جو اوامر تھے نا، کچھ جہاد سے پہلے کے امور ہوتے ہیں، کچھ جہاد کے اندر کے امور ہوتے ہیں، کچھ جہاد کے باہر کے امور ہوتے ہیں۔ اب جہاد کے باہر امور شروع ہو جائیں گے، اور ان کے انطباق میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ نے حکم نمبر 6 کو کنٹرول کرنے، اس کے 5 امور کو آپ نے دیکھنا ہے۔ لیکن اس کے 5 امور آپ دیکھتے ہوئے ہے تھوڑا سا لمبا سلسلہ، تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، آیات اس میں زیادہ ہیں۔ یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ جو امر اصل ہوگا اس کو ہم اصل بنائیں گے، پھر اس کے تابع کچھ صیغے اوامر آئیں گے، امر کے صیغے آئیں گے، لیکن اس سے نیا حکم ہم نہیں بنا رہے بلکہ تابع حکم بنا رہے ہیں۔ یہ وجہ بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ اللہ نے تو 2-3 دفعہ صیغہ امر کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، تو ہم اس کو ایک امر کیوں بنا رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے جی آپ نے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ۔ اچھا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ کے بعد فَاذْكُرُوا آئے گا نا، حکم تو یہاں سے شروع ہوگا، وہ بھی اس سے پہلے ایک آیت میں اللہ کریم نے پچھلے حکم کا ٹچ بھی سکھا دیا ہے کہ دیکھو تجارت کر سکتے ہو، اور اگلا حکم بھی کہ اصل فضل کی تلاش یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ذکر و اذکار کرتے رہو، یہ فضل ہے، اصل فضل یہ ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم طواف کے لیے لوٹو عرفات سے، عرفات سے جب تم لوٹ کر واپس آؤ نا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کیونکہ ہمارا تعلق ملت ابراہیم سے ہے، اور حج کے وہ احکام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چل رہے ہیں انہی کا اجرا کیا، قرآن میں نیا کر کے ان کو نہیں بیان کیا بلکہ ان کو تابع کر کے سنا دیا۔ اس کا مطلب ہے پہلے تو ہمیں یہ حکم ملتا نا کہ عرفات سے لوٹو، یہ حکم ہوتا، اور اس کے بعد ہوتا کہ اب جب لوٹ آؤ تو یہ کرو، لیکن اللہ نے عرفات سے لوٹنا سکھایا نہیں ہے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے سیکھا ہوا ہے
وہ اسی شریعت کا اجرا اللہ نے کیا اور اسی شریعت کے اجرا کو ضمن بیان کیا. یہ دیکھو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم طواف کے لیے لوٹو، اصل معنی تو یہ نا لوٹو، نیچے لکھ دو طواف کے لیے، طواف افاضہ اس کو کہتے ہیں. اور میں آپ کو حج کے احکام کو اتنا جہاد کے ساتھ ٹچ کر کے بتا رہا ہوں، یہ قرآن کے ربط کی وجہ سے، اپنی طرف سے تو ہم نہیں کہہ رہے. اسی طرح حدیث پاک میں ایک مرسل روایت ہے جس کو مصنف صحیح ابن ماجہ میں، مصنف عبدالرزاق میں، کتاب الام امام شافعی میں، بہقی میں، ابن ابی شیبہ میں، عبد ابن حمید میں یہ روایت بیان ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الحج جہاد والعمرۃ تطوع. میرے نبی نے بھی فرمایا کہ حج جہاد ہے. یہ نہ سمجھ لینا کہ حج کر کے آئے تو جہاد کر لیا پھر قرآن پڑھنا. حج جہاد ہے کا کیا مطلب ہو جی؟ اللہ کے نبی تو قرآن کی تشریح فرما رہے ہیں حج جہاد ہے یعنی جہاد سیکھنا ہے. حج کیا ہے؟ جہاد سیکھنا. آپ سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے کہ یوں کرو گے تو جہاد ہوگا ورنہ تمہارا جہاد نہیں ہو سکتا. تو اس لیے حج کے امور میں آپ دیکھیں نا وہی کام ہوتے ہیں جو کسی جہاد کے اندر رہنے والے کے کام ہوتے ہیں. مثلا دو کپڑے پہن لیے جاتے ہیں، یہ بھی ایک کفن کی مشابہت ہے اور جہاد میں ہوتا بھی اسی طرح ہے. پھر جہاد میں کبھی کبھی بھاگنا پڑتا ہے اور بھاگنا بھی پہلوانوں کی طرح پڑتا ہے، اس لیے طواف کے اندر رمل سکھایا اور پہلوانوں کی طرح ایسے دوڑو کہ پتہ چلے کہ کون آ رہا ہے. نہیں سمجھا؟ رمل کرے تو 3 چکروں میں رمل سکھا دیا اور طواف کے اندر دوڑنا سکھا دیا. چکر سے چلاؤ یا دوڑو، پہلے 3 چکر دوڑنے کے سکھا دیے. پھر اس کے بعد کبھی آہستہ چلنا تو کبھی بھاگنا بھی تو پڑتا ہے نا، تو صفا مروہ کی سعی سکھا دی. صفا مروہ کے درمیان تم نے بھاگنا ہے تو کبھی کبھی بھاگتے ہوئے کھانا شانا نہیں، وہاں زیادہ سے زیادہ تھوڑا بہت پینے کی ضرورت پڑتی ہے تو تھوڑا سا زمزم کا ٹچ سکھا دیا. اور اسی طرح حتیٰ کہ زخمی بھی ہو سکتے ہو تم جہاد کے اندر، یہ بھی ٹریننگ ہو تو اس لیے حلق کروا دیا کہ کچھ اپنے اعضاء کو موڑ دو تاکہ تمہیں یہ تجربہ رہے کہ زخم بھی لگ سکتے ہیں. اور کبھی کبھی فیرنگ بھی ہوتی ہے، تیر بھی مارنا ہوتا ہے تو اس لیے رمی جمار سکھا دی. تو یہ حج جو ہے طور اطوار ہیں کس چیز کے؟ جہاد کے. اور یاد رکھنا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے ایک اعتراض کیا ہے، اپنا ایک رسالہ لکھا ہے فطر مودودیت. یہ مودودی کا حق میں ایک ان کا کوئی متوسلین متعلقین میں سے دیوبند کے اساتذہ میں سے شاید کوئی تھا جو مودودی کی طرف رغبت کرنے لگا تھا نا، تو حضرت نے اس کو لکھ کر سمجھایا کہ آمنے سامنے ذرا بیٹھنے میں اچھا نہیں ہوتا، تو اخلاقاً ان کو لکھ کر سمجھایا. تو اس جو خط لکھا نا اس کا نام بعد میں رسالہ بن کر وہ شائع ہو گیا فتنہ مودودیت. اس کے اندر کچھ حضرت نے دلائل لکھے اور دلائل لکھتے ہوئے تھوڑی ایک بات میں بھول گئے ہیں حضرت، تو اس لیے بعد والوں کو چاہیے کہ اس کی درستگی فرما لیں. وہ سبق منو اور اسی طرح یاد نہیں کر لینا. مودودی نے کہیں سے پڑھا ہوگا، اس کتابوں کو کھنگالا ہوگا اور اس نے حج کے مناسک کو جہاد کے ساتھ پڑھنا کہیں سے سیکھ لیا ہوگا نا کہ جہاد کی مشابہت ہے. اس لیے اس نے اپنی تفسیر میں یہ والا سبق صحیح درج کر دیا. اکثر تو اس کی ساری تفسیر غلط ہے نا. حضرت شیخ طاہر رحمہ اللہ فرماتے تھے بھائی مودودی کی تفسیر غلط ہے، اس کی دلیل بھائی کون سی جگہ غلط ہے؟ انہوں نے کہا ہر صفحہ غلط ہے. تو اس کے اندر ایک آدھا پیراگراف کبھی کبھی صحیح بھی لکھ دیا اس نے کہیں نہ کہیں سے اٹھا کر، تو جس سے لوگوں کو متاثر کر رہا تھا. تو اس پیراگراف میں یہ والا پیراگراف جب آیا نا کہ حج کو جہاد کے ساتھ میچ کرتا گیا، تو یہ پیراگراف اس نے صحیح لکھا. حضرت رحمہ اللہ دیکھو عالم ہے، عالم ہونے کا یہ معنی تو نہیں کہ عالم الغیب ہے. تو کوئی چیزیں ایسی ہیں نا انسان کے مجہولات زیادہ ہیں نا جی. اللہ ہے نا، اللہ کی معلومات ہی معلومات ہیں. ہم تو انسان ہیں جی، ہماری معلومات تھوڑی سی ہوتی ہیں. ما اوتیتم تو من العلم الا قلیلا، مجہولات بندے کی زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے بزرگوں سے تسامح ہو جاتا ہے، بڑے بڑے مصنفین سے محدثین سے کوئی نہ کوئی غلطیاں بھول پھسلن ہو جاتی ہے. کوئی حرج نہیں، گناہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہم خطا نہیں کرتے. تو
حضرت رحمہ اللہ کے ذہن میں یہ نقطہ نہیں تھا، یہ ربط نہیں تھا کہ جہاد حج جو ہے یہ جہاد کے ساتھ میچنگ کرتا ہے، تو حضرت نے اس کو مودودی پر اعتراض بنا کر ڈال دیا کہ یہ کیا کرتا ہے، حج کی عبادت ہے اور یہ اس نے فیل چیئرنگ اور یہ وہ کر دی جی۔ تو حضرت رحمہ اللہ کی یہ بھول ہے، باقی خاتونوں نے صحیح لکھا۔ تو اس لیے جی میں آپ کو ایک زائد نقطے کے طور پر بتا گیا ہوں، اس لیے کہ دوبارہ جب آپ ہمارا سبق پڑھ رہے ہوں اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ حضرت رحمہ اللہ کا خط کہیں پڑھیں اور فتنہ مودودیت نامی رسالہ پڑھیں تو آپ ہماری نفی کیے بیٹھے ہو کہ استاد بلا بیٹھا ہے کہ حضرت نے تو بتایا یوں نہیں ہوتی آج تو اس لیے وہ اصل میں حضرت رحمہ اللہ سے تھوڑی سی بھول ہو گئی ہے، یہ یاد رکھنا نہیں، ورنہ تو قرآن کا ربط آپ کو بتا رہے، ہم تو نہیں بتا رہے قرآن کا ربط۔ کیوں جی کہ سورہ الحج میں وہ احکام بیان نہیں ہوئے جو یہاں بیان ہوئے، آخر کیوں؟ اور یہاں بھی چن چن کر بیان ہوئے، خاص قسم کے، کچھ حج سے پہلے کے، کچھ درمیان کے، کوئی بعد کے، اب بعد کے شروع ہو رہے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ یاد کرو، یہ امر آ گیا نا، حکم الاذکار، یاد کرو، یہ دیکھنا ذرا کتنی دفعہ ہے، فَاذْكُرُوا آگے آ رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، اور آگے بھی آ رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ 3 دفعہ یہ آیا، اور ایک دفعہ ہے استغفار وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ۔ اس کا مطلب ہے اس میں اللہ ذکر کا حکم بھی دیں گے، استغفار کا بھی حکم دیں گے، دعا کا بھی حکم دیں گے، اور جو ذکر کا صیغہ 3 دفعہ آیا ہے نا، یہ 3 قسم کے اذکار کو اسپیشل ہوں گے۔ اللہ کریم نے جو 3 دفعہ فرمایا یہ ذرا دیکھو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرنا، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے، اللہ کو ایسے یاد کرنا جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہوا ہے۔ حج کے بعد اللہ کو ایسے یاد کرنا جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہوا ہے، کہاں سکھایا ہے وہ گزر چکا ہے نا آیت نمبر 152 میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور درجہ استقامت پہلا بیان ہوا کہ مجھے یاد کرنے کا معنی کیا ہے، اللہ نے سکھایا تھا نا وہاں معنی، وہ اللہ نے 5 تاکیدات بتائیں، پھر 5 تقریرات بتائیں جی کہ یوں یاد کرنا مجھے، یہ نہیں کہ صرف تسبیح اٹھا لینا، تسبیح اٹھانا بھی ہے، وہ ایک کام ہے، باقی ہر شعبے میں اللہ کو یاد کرنا۔ اس لیے حج ختم کر لو گے نا، یہ اللہ کو بھولنا نہیں، بس حاجی نمازی ہم بن گئے اب نیکیاں تھوڑی، نہ اللہ کو اسی طرح یاد کرنا جس طرح اللہ نے تمہیں سکھا رکھا ہے۔ جہاد کا نام ہے نافذ کرنا دین کو، جہاد ختم ہو جائے تو اسی طرح اپنے اوپر دین لاگو رکھنا، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ۔ دیکھا نا جہاد کے بعد کیا کام ہے نا، تو اس لیے بتایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم تھے نا واقف، یہاں 5 امور تھے نا، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ امر نمبر 1، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ امر نمبر 2، اس سے پہلے تو تم تھے نا واقف، یعنی دنیا میں تو تم تھے، چاہے اچھے تھے یا برے تھے، لیکن تھے تو نا واقف نہ کہ زمین پر رہنا کیسے ہے، پھر اللہ نے تمہیں سکھا دیا۔ اس لیے ظالم کا معنی کیا جی، نا واقف، اللہ نے تمہیں سکھا دیا کہ زمین پر رہنا کیسے ہے، اور اس زمین پر تمہارے سانس کیسے گزرے، لمحات کیسے گزرے۔ ثم افیضوا امر نمبر 3، پھر تم لوٹو من حیث افاض الناس، جہاں سے لوٹ رہے ہیں سارے لوگ، واستغفر اللہ، اور مغفرت مانگنا اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، خصوصی رحمت کرنے والا ہے۔ یعنی جہاں سے لوگ لوٹ کر آ رہے ہیں تم بھی واپس لوٹو۔ ایک تو مشرکین مکہ کی عادت کا ازالہ ہو رہا ہے، کیونکہ آیت کی تصویر ایک ان پر بھی تو فٹ کرانے مقصود ہے نا، کہ وہ نہیں لوٹتے تھے، وہ کہتے تھے ہم چونکہ سرداران ہیں نا لہذا لوگ لوٹ کر جائیں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے نا جی نا، جس طرح لوگ لوٹ کر آ رہے تم بھی آؤ۔ اے مجاہدو، جب تم جہاد کر لینا نا، اپنے آپ کو کوئی اسپیشل نہ شمار کرنا، ہو اسپیشل
برقرار رکھنا. واستغفر اللہ، اگر ذہن میں کوئی خیالات آ بھی رہے ہوں نا تو اللہ سے استغفار کرنا کہ اللہ نے ہمیں اسپیشل عبادت کی توفیق دی ہے، ورنہ ہم خود تو کچھ نہیں تھے نا. واستغفر اللہ، اگر یہ ربط نہ لگاؤ نا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، یہ آیت نعوذ باللہ زائد لگتی ہے. اس کا مطلب آیت زائد نہیں ہے بلکہ ہمارے کو فہم کا مسئلہ ہے. ان اللہ غفور رحیم. فَإِذَا قَضَيْتُمْ، امر نمبر 4، اور جب تم پورے کر چکو اپنے حج کے کام، مناسککم، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر اللہ کو ایسے یاد کرو جیسا کہ یاد کرتے تھے تم اپنے باپ داداؤں کو. کذکرکم آباءکم، اپنے باپ داداؤں کے نغمے پڑھتے تھے، ان کی کبریائیاں بیان کرتے تھے، ان کا بہادر ہونا بیان کرتے تھے، اور یہ فضولیات تھی تمہاری. یہ کیوں خواہ ہے جی؟ یہاں تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا. اللہ کی کبریائیوں کے لیے زمین میں آئے ہو، تمہارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. او اشد ذکرا، یا اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کرنا. اے مجاہدو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اشارہ جب تم حج کے جہاد کے کام سارے پورے کرنا تو بیان توحید میں پورا زور دکھانا. ہاں جی، او اشد ذکرہ، ایسا نہ ہو کہ مجاہدین کہیں واپس آ جائیں، اصلا تو تقریر نہ کریں ہونا ساتھ کر مجاہدہ نہ جی نہ، بلکہ جہاد بھی اسی شدت کے ساتھ کرنا ہے، واپس آ کر شعبہ تبلیغ کو بھی اسی شدت کے ساتھ سنبھالنا ہے. میدان جہاد میں تم نے اسلام کو نافذ کیا تھا، اور جب واپس آؤ گے اسلام کو بیان کرنا بھی سکھاؤ، اسلام کو سکھانا بھی شروع کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں لوگوں کی کچھ قسمیں اللہ نے بنائی ہیں کہ فَمِنَ النَّاسِ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، آگے آ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ. یہ چونکہ اللہ نے قسمیں 4 بنائی ہیں نا تو ہم بھی بتا دیں گے. یہاں اصناف 4 للناس بیان ہو رہی ہے، لوگوں کی 4 اصناف. اچھا جی، 4 اصناف کیوں بیان کی ہیں؟ کہ جہاد کے بعد لوگوں کی 4 اصناف بن جاتی ہیں. لکھ لو، جہاد کے بعد لوگوں کی 4 اصناف بن جاتی ہیں، 4 قسمیں بن جاتی ہیں. تو ان 4 کا ذکر کسی پر ڈانٹ ہو رہی ہوگی تو کسی کی تعریف اللہ کر رہے ہوگی. دیکھنا آپ نے، واہ جی، قرآن تیرے سمجھانے پر قربان. قرآن جو ہے مضمون اپنا نہیں چھوڑتا. تو یہ 4 قسمیں جو لوگوں کی بیان ہوئی ہیں، یہ اصل میں مجاہدین کے جہاد کر لینے کے بعد جو آئیں گے نا معاشرے میں، 4 قسم کے لوگ ہوں گے. مجاہد بھی 4 قسم کے سماج سے ان کا واسطہ پڑے گا، تو 4 میں سے کسی ایک قسم میں ہو جائیں گے. اللہ یعوذ باللہ، ان سے نہ ہونا جو گھٹیا ہے، بلکہ ان لوگوں سے ہونا جو اعلیٰ ہیں. تو اللہ نے 4 قسم کی طرح تفصیل کر کے سمجھا دی. لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، یہ تو ہے اقسام کا بیان. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اس کے تحت ہے. ابھی امر نمبر 5 نہیں آ رہا، ابھی امر نمبر 5 آ جائے گا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. چلو یہ بیان کر دوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کو ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں. اللہ کا ذکر گنتی کے چند دنوں میں. کیا مطلب؟ کہ جس طرح تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے اس طریقے کے ساتھ جس طرح کہ اللہ نے سکھایا ہے کہ میرے احکام مان کر ذکر کرنا، میرے احکام کی پاسداری کر کے ذکر کرنا، یہ بھی ایک قسم کا ذکر ہے. اور وہ ذکر بھی کرنا ایام معدودات جو تمہارے جس کا تعلق صرف تمہاری زبان سے ہو، وہ ذکر بھی اسپیشل کر کے کرنا. ایام معدودات کا ذکر ہے، ٹریننگ کروا رہے ہیں اللہ حج کے اندر. حج کے اندر چند دن ایسے آتے ہیں جو صرف ذکر و اذکار کے لیے محدود ہوتے ہیں، کوئی خاص کام نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے جی، 10ویں کے بعد نا 11ویں 12ویں اور 13ویں 3 دن اسپیشل بیٹھے رہو جو کوئی کام نہیں، بس ذکر اذکار کرتے رہو. تو یہ 3 دن ہوتے ہیں. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جس نے 2 دنوں میں جلدی کی
اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی 2 دن گزارے 11ویں اور 12ویں مراد گزار لے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور جو بعد میں کرتا ہے، جو کوئی رہ گیا ہے، من تاخر جو پیچھے رہ گیا ہے، یعنی 13ویں کو بھی اس نے ذکر و اذکار کیے، ربیع جمعہ 2 دنوں میں کر لو یا تیسرا دن بھی کرو، اور جی فلا اسم نہیں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقا، اس کے لیے جو ڈرتا ہو، جو متقی ہو، یعنی تیسرے دن ٹھہرنے کی وجہ بھی تقویٰ ہو۔ واتقوا اللہ، ان خالی دنوں میں ذکر کرنے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ جان کر اپنے اوقات قیمتی بنانا کہ تم سب نے اللہ کے پاس جمع ہو کر جانا ہے، اور وہاں تم سے ایک ایک کام اور ایک ایک لمحے کی پوچھ ہو رہی ہوگی۔ اے مجاہدو، اسپیشل کچھ دن نکالا کرو ذکر و اذکار کے۔ یہ میں تطبیق پوری کر رہا ہوں تاکہ دوبارہ مجھے تطبیق نہ کرنی پڑے جب اصناف اربع بیان کروں گا۔ تو اے مجاہدو، زبان سے ذکر اذکار بھی کیا کرو اور اپنے لمحات کو قیمتی تر بنایا کرو، یہ سوچ کر رہو کہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، کچھ لے کر جائیں۔ جی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اذکار کو زیادہ پڑھتے تھے جو اذکار یوں سمجھو تھوڑے ہوتے اور فائدے اس کے زیادہ ہوتے، تو وہ اذکار اللہ کے نبی کرتے، یعنی جن میں پیکج لگا ہوا ہوتا۔ کیونکہ آپ ایک دفعہ گھر تشریف لائے نا، تو آپ کی زوجہ مطہرہ ذکر فرما رہی تھی، واپس آئے، پھر آئے، وہ ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی، کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کہ میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھ رہی تھی۔ فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے کچھ ایسا ذکر کیا ہے کہ کہا ایک دفعہ ہے اور ثواب ہو تو اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی وہ کون سا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ تو یہ اذکار جو ہے اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح سید الاستغفار جو ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، وہ بھی اللہ کے نبی پڑھتے، اور پھر ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے، جن کو احب الکلمات فرمایا ہے، کچھ کلمات کو سب سے زیادہ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ احب الکلمات ہیں۔ اس طرح کلمتان حبیبتان بھی فرمایا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم کو، یہ ہے قیمتی اذکار۔ پھر استغفار ان میں شامل ہے، اور پھر استغفار کے سیغے کوئی قرآن والے اٹھا لے تو اور اچھا ہے، قرآن والے سیغے تعوذ تسمیہ پڑھ کر چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے آخری آیتیں یہ ذکر اذکار کے طور پر پڑھا کریں۔ یہ جی مجاہدوں کو کوئی اسپیشل ٹائم لگانا چاہیے ایسے امور میں جس میں صرف اللہ کے ساتھ مناجات چل رہی ہو، صرف اللہ کے ساتھ باتیں چل رہی ہوں۔ کیوں جی؟ ان 3 دنوں میں صرف فیلنگ ہوتی ہے اور پھر بیٹھنا پڑتا ہے، یعنی ربیع جمعہ ہوتی ہے اور پھر ان 3 دنوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور کوئی کام نہیں ہوتا، 11ویں 12ویں اور 13ویں ذی الحج کو۔ تو اسی طرح مجاہد، تیرا کام اگر فیرے کرنا ہے نا، بعد میں پھر ذکر اذکار کو جاری رکھنا اپنے زبان سے۔ اور مجاہد کو اور زیادہ قیمتی ہونا چاہیے، اپنوں کے ساتھ مہربان ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ کفار کے ساتھ سخت مزاج ہونا چاہیے، اپنوں کے ساتھ میٹھی زبان والا ہونا چاہیے، عبادات میں کثرت کرنے والا ہونا چاہیے، ذکر و اذکار میں زیادتی کرنے والا ہونا چاہیے، عالم فاضل ہونا چاہیے، قرآن کا محقق ہونا چاہیے، مدقق ہونا چاہیے، گھر بار کے نظام اس کے عمدہ ہونا چاہیے، جہاد سے پہلے ہو، جہاد کے درمیان ہو، جہاد کے بعد ہو، او اللہ کے احکام کا مکمل پاسدار بن کر چل رہا ہو، تو یہ ہوتا ہے مجاہد۔ فَمِنَ النَّاسِ، اب پھر لوگوں کے شعبے ہو گئے، جہاد کے بعد لوگوں کے 4 شعبے میں پھر بیان کروں گا انشاءاللہ، تھوڑا وقفہ کر لو۔ وَمَا عَلَيْنَا